آج کے اس لمحہ موجود میں جو کتاب لکھ رہا ہے گوگل علیہ السلام پہ ہمارے بچوں کے بلیف سے زیادہ ابا پہ اور اپنے سینئر جو حیات ہو ان پہ نہیں ہے. گوگل علیہ السلام میں کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. وہ سارا کچھ وہی ہے جو ہمارے یہ جو بڑے بیٹے ہم ہیں, ہم سے پہلے کے عہد کے لوگوں کو اس سے پہلے سے اور اس سے پہلے نہیں لکھا ہو. تو جہاں تک انسان پہنچا ہے دراصل وہ سوال کی طاقت سے پہنچا ہے. اور بعض سوال اپنی ذات میں اتنے خود مکتفی ہوتے ہیں کہ وہ جواب سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں. سوال ہی کافی ہے, بس جواب کی ضرورت نہیں. زوبیہ صاحبہ اس خاصیت سے, اس وصف سے متصف ہیں کہ وہ سوچتی ہیں. چراغ کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ چراغ ہے, روشنی بتاتی ہے کہ وہ چراغ ہے. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں عائشہ عظیم آنے والے معزز مہمانوں کو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں. خواتین و حضرات, پہلے تو بہت معذرت کہ ہمارا پروگرام تھوڑا تاخیر شروع ہو رہا ہے, حالانکہ ہماری روایت ہے کہ ہم لوگ وقت پر پروگرام شروع کرتے ہیں. کچھ ناگزیر وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم 30 منٹ لیٹ ہیں. دو طرح کی مجھے آپ سے درخواستیں کرنی ہیں چھوٹی چھوٹی سی. ایک تو یہ کہ مجلس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اپنا موبائل فون سائلنٹ پہ لگا دیجئے. جو آنے والا فون ہوگا وہ بہت اہم ہوگا ہمارے لیے, آپ اسے باہر جا کے سن سکتے ہیں. ریکارڈنگ میں ہمیں مسائل کا سامنا نہیں ہوگا, ہم اس سے بچ جائیں گے. دوسرا جو میری آپ سے درخواست ہے وہ یہ کہ ہمارے مہمان مقررین کچھ پہنچ چکے ہیں, کچھ راستے میں ہیں, اور ان کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے جس کی وجہ سے وقت کی پابندی اس طرح سے نہیں ہو پائے گی. تو میری گزارش ہے کہ آپ گفتگو کا دورانیہ کم رکھیے گا, 2 سے 3 منٹ 4 منٹ کی گفتگو کیجیے گا, اور باقی پھر باتیں تاکہ ہم سب کو سن سکیں اور خاص طور پہ اپنے سینئر لوگوں کو سن سکیں. ہم جس تقریب میں یہاں پر موجود ہیں یہ زوبیہ انور صاحبہ کی کتاب ہے عکس ذات. تو سب سے پہلے میں زوبیہ صاحبہ سے ملتمس ہوں کہ وہ آج کی ہماری تقریب کی مرکز نگاہ ہیں, اسٹیج پر آئیں اور اپنی نشست سنبھالیں. حاضرین مجلس, انسان اشرف المخلوقات اس لیے ہے کہ وہ سوچتا ہے, غور کرتا ہے اور سوال کرتا ہے, پھر ان سوالات کے جواب کی تلاش میں سرگرم ہو جاتا ہے. کبھی اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے اور وہ اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر لیتا ہے, اور کبھی ان سوالوں کے جواب اسے مزید نئی منزلوں کو کی راہی بنا دیتا ہے اور وہ اس پر چل پڑتا ہے. آج جس کتاب کی تقریب پذیرائی ہے وہ بھی کسی ایسے ہی سوال اور اس کے جواب کی کھوج کا نتیجہ ہے. صاحب کتاب زوبیہ انور کے ذہن میں کائنات اور اس کی زندگی سے متعلق جو سوال ابھرتا, یہ اسے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتی اور پھر اس کے جواب کی تلاش میں نکل پڑتی. یوں ان کے سوال اور ان سوالوں کے جواب عکس ذات بنتے چلے گئے. زندگی اپنے فلسفے سمیت آشکار ہوتی چلی گئی. جسم سے روح اور روح سے رب تک کے سفر نے ایک کتاب کی صورت گری کی اور یہ کتاب قاری کے ہاتھ تک پہنچی. کتاب کو بھرپور پذیرائی ملی تو اس کی گونج ان تک بھی پہنچی جو اردو زبان کو سوچنے اور بولنے اور سمجھنے سے قاصر تھے. زیر نظر کتاب اس کا دوسرا ایڈیشن ہے, اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں اردو متن کے ساتھ ساتھ انگریزی ترجمہ بھی شامل ہے. ہم زوبیہ انور صاحبہ کو عکس ذات کے دوسرے ایڈیشن کی اشاعت پر مبارک پیش کرتے ہیں. تالیوں سے آپ بھی مبارک دے سکتے ہیں. راشد صاحب آپ پلیز اسٹیج پہ آئیے گا اور اپنی نشست سنبھالیے گا. آج کی تقریب کے پہلے مہمان مقرر زیگم عباس گوندل صاحب ہیں, میں ان کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتی ہوں آپ کی تالیوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سب سے پہلے تو میں محترمہ زوبیہ انور کو اس کتاب کی اشاعت پر, اس کی تقریب پذیرائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں نے اس کتاب کے چند اقتباس پڑھے اور انہیں دیکھا, انہیں سمجھنے کی کوشش کی. جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی کہ انسان کے اندر طرح طرح کے سوالات اٹھتے ہیں, اور انسان کی بنیادی پہچان ہی اس کی فکر, اس کا خیال ہے.
انسان صحیح معنوں میں انسان ہے ہی وہ جو سوچتا ہے، جو الگ دیکھتا ہے، جو خود پہ، کائنات پہ، اپنی تخلیق کے مقاصد پہ غور و فکر کرتا ہے۔ کبھی وہ ان چیزوں کے جواب پا لیتا ہے، کبھی نہیں پاتا، لیکن انہوں نے اپنے تجربات، اپنے مشاہدات، اپنے مطالعات، کائنات کو جس زاویے سے دیکھا، اپنے آپ کو جس زاویے سے دیکھا، خود سے جو کچھ اخذ کیا، کائنات سے جو کچھ اخذ کیا، ان ہواؤں، فضاؤں، موسموں سے جو کچھ سیکھا، جو پڑھا، جو جانا، انہوں نے اپنی کتاب کی صورت میں اسے ترتیب دے دیا۔ کہیں کہیں وہاں پہ علامہ اقبال کی فکر کے بھی جھلک نظر آتی ہے کہ وہ ان سے متاثر ہیں، کہیں کہیں ان کے ہاں اسلامی فکر بھی نظر آتی ہے، اور کہیں وہ اپنی نگاہ سے بھی دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے ہاں مل کے بعض دفعہ ایک عجیب گنجلک سا پیرایا بنا دیتے ہیں، لیکن آخر پہ آ کے پھر وہ اپنے آپ کو کلیئر کر لیتے ہیں کہ کبھی وہ یہ اس کا آسان سا حل اینڈ پہ بتا دیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ جو کتاب ہے وہ اخلاقی موضوعات پہ ہے، جس میں ایک نوجوان نئے آنے والے انسان کے لیے اس کی اخلاقی، جسمانی اور روحانی تربیت کا سامان ہے۔ وہ تکبر سے، اناء سے، مصنوعی پن سے، اور اپنے اوپر یہ جو ملمہ سازی ہے ہماری، اس سے بچانے کے لیے ہمیں ایک درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باقی یہ ان کے ذاتی تجربات ہیں، مشاہدات ہیں، آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، انہیں پسند بھی کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل تعریف ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جن پہ مجھے تو اعتراض بھی ہوگا۔ بہر صورت یہ کتاب قابل تحسین ہے، آپ سب کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور نوجوان نسل کو تو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ کتاب ایک بہترین دوست ہے، بہترین ساتھی ہے، جو خود سے آپ کو ہم کلام کرتا ہے۔ وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں کہ جو خود سے مکالمہ کرنا جانتے ہیں، کائنات سے مکالمہ کرنا جانتے ہیں، اور کتاب سے مکالمہ کرنا جانتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ زیگم صاحب۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے کم وقت لینے والی جو روایت قائم کی ہے یہ چلے گی، اور ہمارے باقی مہمان مقررین بھی اس کا خیال رکھیں گے۔ میرے اگلے مہمان مقرر ہیں محمد ارسلان قدیر، فوج سے متعلق رہے ہیں، ساؤتھ ایشیا میگزین اور پاک فوج کے ماہنامہ ہلال میں شائع ہوتے رہے، ان کے مضامین مختلف اداروں میں لیکچرز بھی دیتے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں محمد ارسلان قدیر صاحب۔ جناب صاحب صدر صاحب، معزز سامعین، محترمہ زوبیہ انور، السلام علیکم۔ یہ جو آج جس کتاب کے متعلق مجھے دعوت دی گئی ہے بولنے کی، اس کا یہ ٹاپک یا اس کا جو فیلڈ ہے وہ بہت بڑی ہے، اور میرا خیال ہے کہ بات ہم کر رہے ہیں عکس ذات کی اور انسان کے اندر کے ضمیر کی، تو وہ 2 سے 3 منٹ میں خیر کیا انصاف ہوگا، بہرحال کوشش کروں گا۔ آج ہم سب ایک ایسی کتاب کی رونمائی کے لیے جمع ہوئے ہیں جو محض الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی سرگوشی، ضمیر کی پکار ہے، اور رب کی طرف واپسی کا ایک لطیف پیغام ہے۔ محترمہ زوبیہ انور کی تصنیف عکس ذات ایک ایسا آئینہ ہے جس میں جھانک کر ہم اپنے اصل کو پہچان سکتے ہیں، اپنے باطن کو ٹٹول سکتے ہیں، اور اپنی روح کی پرچھائی کو محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب کوئی ضخیم فلسفہ یا طویل داستان نہیں ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے نثر پارے دل کی دھڑکنوں جیسے مختصر مگر اثر انگیز مضامین کا مجموعہ ہیں۔ حضرات، روح صرف سانس کے اندر بسی کوئی غیر مرئی شے نہیں ہے، یہ ہماری اصل ہے، ہماری حقیقت ہے، اور عکس ذات اسی حقیقت کو دریافت کرنے کا سفر ہے۔ انسان کا چہرہ اس کی پہچان نہیں، اس کا کردار، اس کے رویے اور اس کی نیتیں ہی اس کی اصل ذات کا عکس ہیں۔ جیسا کہ کتاب کا عنوان ہی کہتا ہے
کہ ذات کے عکس کی تلاش، اور وہ ذات جو شکل و صورت سے بالا تر ہے وہی تو روح ہے، پاک، معصوم اور رب کی جانب متوجہ۔ زوبیہ انور صاحبہ نے نہایت خوبصورتی سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ انسان کی روح دراصل اس کا سچا رفیق ہے، ایک ایسا دوست جو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، جو نہ تھکتا ہے، نہ سستاتا ہے، نہ رکتا ہے، بلکہ بس دیکھتا ہے، سمجھاتا ہے، اور اگر انسان خود سننا چاہے تو راستہ بھی دکھاتا ہے۔ مصنفہ نے اس کتاب کو جسم سے روح اور روح سے رب تک کا سفر کا نام دیا ہے۔ گویا یہ تحریر نہیں، ایک منزل کی تلاش ہے، ایسی منزل جو باہر نہیں، انسان کے اندر پوشیدہ ہے۔ صاحب صدر، میں آپ کی اجازت سے، میرے پاس بڑا خوبصورت مینوسکرپٹ ہے، لیکن میں کچھ اپنے خیالات کا اگر اس ساتھ ہی ساتھ ذکر کر دوں، اجازت ہے؟ جب میں اسٹوڈنٹ تھا تو میرے والد فضل قدیر صاحب، کچھ لوگ شاید جانتے ہوں، ماہ نو کے پائنیئر تھے، چیف ایڈیٹر ریٹائر ہوئے، تو ان کے ساتھ میری بہت زیادہ بیٹھکیں ہوا کرتی تھیں، جن کا میں نے اپنی جو بھی آرٹیکلز چھپے ہیں یا کتاب چھپی ہے اس میں جگہ جگہ ذکر ہے۔ تو میرے والد کے ساتھ میری بہت زیادہ سٹنگز ہوتی تھیں، کھانے کی ٹیبل پہ بھی ہوتی تھیں، باہر پارک کے بینچ پہ بھی ہوتی تھیں، تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہم لوگ کیا کرتے تھے، بڑے موضوعات بہت ہی کمپلیکس قسم کے، اور ان میں سے ایک جو موضوع تھا جو مجھے اس وقت ابھی ایک دم یاد آیا ہے، وہ یہ تھا کہ میرے والد جو تھے وہ بیسیکلی بلڈ لائن، لینیج، یا جس کو آپ کہتے ہیں نا ذات، کاسٹ، اس کے اوپر وہ کہتے تھے کہ یہ اس پہ بہت زور دیتے تھے، اور میرا ان سے، وہ بھی ٹھیک تھے، لیکن میرا ان سے ایک اختلاف چلتا تھا، اور وہ یہ اختلاف تھا کہ میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں لینیج، بلڈ لائن ایک طرف ہے، اس کی ایک ہے، لیکن بیسیکلی انسان جو جیسے اس کتاب میں بتایا گیا نا کہ اشرف المخلوقات ہے، ہم میں اور جانور میں فرق ہی بیسیکلی عقل کا ہے، اور وہ عقل یہ ہے جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے اوپر ہم اپنے آپ کو خود سیلف کنٹرول، مائنڈ مینجمنٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں تک لینیج کا تعلق ہے، جہاں تک بلڈ لائن کا تعلق ہے، بہت ساری چیز انسان اپنے قد کو لمبا نہیں کر سکتا، اپنی آنکھوں کو گرین نہیں کر سکتا، سبز نہیں کر سکتا، اپنا فزیک نہیں چینج کر سکتا، بالوں کو بلانڈ نہیں کر سکتا، لیکن انسان کے اندر ایک ضمیر، ایک وہ طاقت ہے کہ جو اس کو کسی بھی چیز میں کسی طرح بھی وہ ڈھال سکتے ہیں۔ سو ہم لوگ بیسیکلی بنیادی طور پہ یہ جو کتاب ہے اور جو اس کو میں نے پڑھا اور جو سمجھا، وہ بنیادی بات انہوں نے یہی کی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت، اشرف المخلوقات کے ہوتے ہوئے بہت طاقت دی ہے، اور اس طاقت سے وہ اپنے آپ کو یہ مائنڈ مینجمنٹ کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے۔ جانور میں نہیں ہے، جانور انسٹنکٹ پہ چلتا ہے، جبلت پہ چلتا ہے یا خو پہ چلتا ہے اپنی، انسان اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے، اور یہی اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ یہ ذمہ داری ہم نے فی الحال یا ہم نے آخر میں خود ہی اٹھانی ہے۔ اگر آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، ہم لوگ ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں۔ میرے نزدیک دو قسم کی صرف ریسز ہیں دنیا میں، ریس آف دا ڈیسنٹ مین اینڈ ریس آف دا انڈیسنٹ مین۔ اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ کوئی اور ریس نہیں ہے، اور یہ وہ چیز ہے، دیکھیں جب انسان اللہ کے حضور پیش ہوگا تو وہ کیا اپنی کوئی کاسٹ بتائے گا کہ نہیں میں سید تھا، فاروقی تھا، قریشی تھا، یہ تھا، نجیب الطرفین تھا، تو میں فوراً وہ ہی وڈ بی ایگزونریٹڈ؟ نہیں، اٹ وڈ بی ڈیڈز۔ اور یہی وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں ہر جگہ 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 بتائی گئی ہے، کانڈکٹ، معاملہ، ڈیڈز۔ لائک وائز دیکھیں
اس کتاب کے حوالے سے ہی میں بات کر رہا ہوں بیسکلی کہ جو بتایا گیا ہے نا، لیکن جلال الدین رومی صاحب نے کہا تھا ایک دفعہ، بلکہ انہوں نے کیا کہا، یہ چیزیں تو قرآن مجید میں جا بجا ہیں لکھی ہوئی کہ آپ جو تم باہر تلاش کر رہے ہو وہ اپنے اندر تلاش کرو. ایک ضمیر ہے، ایک ہمارے اندر ایک سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے جو ہر وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ، پوزیشن بائی رائٹ ہینڈ، پیپل آف دا رائٹ ہینڈ، سورہ واقعہ ہے نا، سورہ واقعہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ وہ یہی ہے. کون بتائے گا کہ یہ رائٹ ہینڈ ہے کہ لیفٹ ہینڈ ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کا ضمیر ہے، آپ کے اندر کا وہ سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے روح کی صورت میں رکھ دیا ہے، اور جو وہ آپ کو ایگزیکٹلی کلیئر کٹ بتاتا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے انہوں نے اپنی کتاب میں بتایا، اس کو میں نے باقاعدہ ڈیٹیل سے پڑھا ہے، کہ آپ اس سافٹ ویئر کو بالکل نل اینڈ وائڈ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس پہ اتنے پردے ڈال دیں، آپ اتنے زیادہ اس کو کلوک کر دیں. قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ وہ اتنا کر دیں گے کہ ان کے دلوں پہ بالکل کمپلیٹ پردے چھا جائیں گے. دیکھیے، حضرت نوح نے دعا کی تھی کہ یعنی اللہ سے انہوں نے جب کمپلین کی نا کہ میرے بیٹے کو، میری اولاد کو آپ نے بچایا نہیں، وعدہ کیا تھا بچا لیں گے، تو اللہ نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دس بوائے واز ناٹ سائرڈ بائی یو، آپ اس کے بایولوجیکل فادر نہیں تھے. یہ نہیں کہنے کا مطلب. اٹ از اے ویری بگ سمبولیکل تھنگ کہ یہ جو ہے نہ، یہ جو تمہاری بات ہی نہیں مان رہا، نافرمان ہے، تو وہ بایولوجیکل، اس لیے بایولوجیکل جو چیز ہے وہ اس سے بڑھ کے ہے. یہ جو روح کا ہے نا، وہ بایولوجیکل یا لینیج اس سے بہت بہت اٹ ٹرانسینڈس بایولوجیکل لینیج. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنے آپ کو چینج کر لیتے ہیں، بالکل اٹس جسٹ مائنڈ مینجمنٹ. الکیمسٹ ایک کتاب ہے، اس میں یہی باتیں ہیں، اور وہ کہیں سے انہوں نے خود نہیں لکھی ہیں، سب چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں. یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کے اس میں مختلف جگہوں پہ موجود ہیں. رومی صاحب نے بھی یہی باتیں کی ہیں. تو بہرحال اٹس اے لانگ، بیکاز میں نے بتایا نا کہ جو عکس ذات ہے یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کو ہم 2 یا 3 منٹ کے اندر ریپ اپ کر دیں، انصاف ہی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. بہرحال لیٹ می کم بیک ٹو مائی مین مینوسکرپٹ، اور میں اس کو بس یہ ختم کرتا ہوں کہ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی نے کہا تھا کہ تو جس چیز کو تلاش میں ہے وہ تیرے اندر ہے. اگر تو اپنے دل میں جھانک لے، تو زوبیہ انور صاحبہ کی جو تحریریں اس دل کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، ان کا ہر جملہ ایک دروازہ کھولتا ہے، ہر پیراگراف ایک دستک ہے، اور ہر مضمون رب کی طرف اٹھنے والے قدم کا ایک پہلا سنگ میل ہے. عزیزان گرامی، ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں اندر کی آوازیں دب چکی ہیں، روح شور میں گم ہو چکی ہے، اور انسان اپنی ہی ذات کے عکس سے بے خبر ہے. عکس ذات ہمیں پھر سے ہماری اصل کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتی ہے. یہ کہتی ہے کہ تو جسم نہیں، تو اس روشنی کا وارث ہے جو رب کی طرف سے تیرے اندر رکھی گئی ہے. یہ کتاب ہمیں دل کا وضو کرنے کی دعوت دیتی ہے، وہ دل جو دنیا کے میل سے آلودہ ہو چکا ہے، جھوٹ، حسد، حرص اور خود غرضی سے سیاہ پڑ چکا ہے. اختتام پر میں یہ کہوں گا کہ عکس ذات ایک کتاب نہیں، ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا وہ چہرہ دکھاتی ہے جو ہم خود سے بھی چھپاتے رہے ہیں. یہ ایک صوفیانہ دستک ہے، ایک روحانی لمحہ ہے، اور ایک ایسا تحفہ ہے جو ہر قاری کو اس کے رب سے قریب کر سکتا ہے، اگر وہ کھلے دل سے پڑھے، سنجیدگی سے سمجھے اور اپنی ذات کے عکس کو پہچاننے کا حوصلہ رکھتا ہو. بہت شکریہ.
बहुत शुक्रिया सर। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये किताब जो 51 छोटे-छोटे इनको आप नसर पारे कह लें, उन पर मुश्तमिल है, लेकिन इन छोटे-छोटे नसर पारों के अंदर एक पूरी दुनिया आबाद है, जो रब की तरफ लेकर जाती है, जो उस रास्ते पे हमें डालती है। और वो दिल का नूर जो और सरूर जो ज़ूबिया अनवर साहिबा को हासिल हुआ और इन्होंने सफ़ाए किरतास पर हमारे लिए रकम किया, हमें भी ये उस रास्ते पर लेकर जाती है। ये किताब ज़रूर ख़रीदिए, ज़रूर इसको पढ़िए। मेरे अगले मेहमान मुकर्रर मुमताज़ अदाकार हैं। 1970 और 80 की दहाई में टीवी और फ़िल्म में अहम किरदार अदा किए। इनमें मुनफ़रिद ड्रामाई सलाहियत, आवाज़ और किरदारों में इनका तनव्वुع पाया जाता था। ये आज भी फ़नकारों के हकूक़ के लिए बात करते हैं और अवामी मसाइल पर खुल कर राय देते हैं। आपकी तालियों में मैं माइक पे आने की दावत दूँगी राशिद महमूद साहब को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहा गया था आगाज़ में कि ज़रा मुख्तसर गुफ्तगू हो, लेकिन आप एक ऐसे बड़े आदमी के बेटे हैं, ये प्रिविलेज आपने अवेल की है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपने जो कहा था हम उसी पे अमल करें। माशाल्लाह यहाँ इस वक्त इस हॉल में मुझसे बहुत बेहतर लफ्ज़ों की हुर्मत से आशना अहबाब तशरीफ़ फरमाए। मेरे बड़े हैं, मेरी ज़िंदगी के साथी हैं। नज़ीर साहब हैं, बुखारी साहब हैं, मेजर साहब हैं, और बकिया हमारी भाभी और बेशुमार अहबाब, कंवल साहब बैठे हुए हैं, मंशा काजी साहब बैठे हैं। ये सारे के सारे मेरी सहेलियाँ हैं, क्योंकि मैं भी मेरे पेशेंस जवान हैं, लेकिन मैं भी बाकायदा बुज़ुर्ग ही हूँ इनके बराबर का ही, बल्कि हो सकता है कि ये बुखारी साहब से तो मैं उम्र में बड़ा हूँ। अक्स ज़ात, लाइफ इज अ सिंपली टेक वन, देयर इज नो टेक टू। जिंदगी एक ट्रांजिट पीरियड है, बड़ा छोटा सा, सब कुछ उसी में करना है। मेरे एक दोस्त है कराची के, आप शनासा होंगे, उनका एक शेर है कि जिंदगी जहद मुसलसल के सिवा क्या है अनीस, तादम मर्ग हमारा ये सफ़र बाकी है। और अल्लामा साहब ने यह भी कहा हुआ है, मोस्टली ये शेर कहीं मैं बहुत कम सुनता हूँ, कि खिरद को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ज़ूबिया अनवर की ये किताब जो है वो अल्लामा साहब के उस शेर की ताबीर है, उसकी आफ्टर इफेक्ट है। उन्होंने इस किताब में जो जो अपने फीलिंग्स है ज़िंदगी के, अभी तो बेटी छोटी सी उम्र की है, उसने जो जो कुछ फील किया, जिस्म से रूह से रब तक का सफ़र, वो मनोन जो उसने फील किया वो लिखती रही। मिर्ज़ा गालिब के बड़े होने से कोई हम में से कोई इनकार कर सकता? आज 2 सदियाँ हो गई। अहद होता है, सबका अहद होता है। आज भी कहीं ना कहीं मिर्ज़ा गालिब होंगे, लेकिन उनका नाम कुछ होगा और होगा। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़ूबिया बेटी आपको। कीप इट अप एंड कैरी ऑन, लिखती रहो। आज के इस लम्हा मौजूद में जो किताब लिख रहा है, गूगल अलैहिस्सलाम पे हमारे बच्चों के बिलीव से ज़्यादा अब्बा पे और अपने सीनियर जो हयात है उन पे नहीं है। गूगल अलैहिस्सलाम में कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, वो सारा कुछ वही है जो हमारे ये जो बड़े बैठे हम हैं, हमसे पहले के अहद के लोगों के उससे पहले से और उससे पहले ने लिखा हुआ है। अपने हयात बुज़ुर्गों को जो सुन रहे हैं, उस समझ के बाद जो अगली उसी समझ से अगली इंटरप्रिटेशन वो डिस्कवर कर चुके हुए, वो आप उनकी बातें सुनेंगे तो आप तक आया होंगी। हम अपने अब्बा की बात नहीं सुन रहे, हमारे बच्चे आजकल तो कुछ अलमी हैं, लेकिन बहरहाल उसी में रह के हम अपना काम कर रहे हैं, और जब गिनती जितनी बाकी है तब तक करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बहुत सारा खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़ूबिया अनवर को। तरबियत माँ सबसे ज़्यादा ही अपनी माँ की लाडली, और फिर मिलिट्री का होने के बावजूद इनको जो मियाँ मिला वो भी एस्थेटिक वाला मिला। ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि किसी हार्ड पेशे में एस्थेटिक लेस मोस्टली लोग होते, लेकिन इस ज़ूबिया का मियाँ जो है वो उस हार्ड मिलिट्री में होने के बावजूद जमालियती इस वाला बंदा मिला, जिसको इसकी सराउंडिंग में इसको इंस्पायरेशन और वो बहुत कुछ उसने अपने दिल से जो कुछ फील किया वही लिखत होती है। वरना लोग इतनी किताबें लिखते हैं, ज़मीन पर रखो आसमान छत तक जा रही हैं, क्या मनवाना चाह रहे हो भी दुनिया को जो मान नहीं रही।
100 صفحے کی کتاب میں آج بھی ہم کوٹیشن انہیں کی دیتے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, غور اس پہ کرو یہ کیا کہہ رہا ہے. بڑی بات کسی بھی منہ سے نکل سکتی. تو سو میری بہت ساری دعائیں تیرے لیے ہے زوبیہ بیٹی, آپ بہت اچھی اور میرے بہت لاڈلوں میں سے ہو. کیپ اٹ اپ اینڈ کیری آن. آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ سر, آپ نے برمحل گفتگو کی. آپ صرف کتاب کھولیں اور شروع کے صفحات میں یادیں والا صفحہ کھولیں جس میں زوبیہ انور صاحبہ نے اپنے دل کی بات کہی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ساری کتاب ایک طرف اور وہ ایک جو تحریر یا ایک مضمون یا ایک 2-4 صفحے انہوں نے لکھے ہیں وہ ایک طرف. اپنی ماں کو جس طرح سے یاد کرتی ہیں اور ان کی گئی نصیحتوں کو, ممانی کی, پھپھو کی, ان کی نصیحتوں کو جس طرح سے انہوں نے اس کی باندھی, اور اس کے بعد پھر ماں کے جانے کے بعد اس خالی پن کو جس طرح سے انہوں نے اپنی ساس کو ماں کے درجے پہ فائز کر کے بھرا, وہ ہماری آج کی بیٹیوں کو جاننے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے. میرے لیے تو وہ بھی بہت اہم تھا اور میں کافی دیر اسی کے ٹرانس پہ رہی اور میں زوبیہ انور کو ان کی تحریر کے ذریعے جاننے کی کوشش کرتی رہی کہ یہ کیسی خاتون ہے. آپ کو بہت مبارک زوبیہ صاحبہ, آپ نے اتنی خوبصورت کتاب لکھی اور ہم تک پہنچائی. ہمارے آج کی جو اگلی مہمان ہیں یہ 6 کتابوں کی مصنفہ ہیں, کالم نگار ہیں, ریڈیو پاکستان FM 93 کی کمپیئر ہیں, لاتعداد ادیبوں کی انٹرویو کر چکی ہیں. آج اس کتاب پر بات کریں گی. آپ کی تالیوں میں رابعہ رحمان صاحبہ. السلام علیکم ساتھیوں. میں نے تو سمجھا کہ شاید تھوڑا سا ٹائم ملے گا مجھے بیٹھنے کا لیکن مجھے آتے ہی انہوں نے جو ہے وہ قابو کر لیا. زوبیہ سے میری 2-3 ملاقاتیں ہیں. بڑی ہی ہمبل خاتون ہے اور بڑی ہماری گفتگو بھی بہت ہی کم رہی, لیکن جو اس کتاب کے سلسلے سے جو انہوں نے مجھے رابطہ کیا اور مجھے اس کی کچھ انہوں نے فوٹیج بھیجی, تو وہ میں ان کو پڑھ رہی تھی. تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں شوق وارفتگی ہے اور عشق ہے, اور اس کے علاوہ ایک آپ کی ذات کے اندر ایک شکستگی ہے, ایک شکست اور ریخت کا پہلو ہوتا ہے جو جب آپ اس میں سے اس عمل سے گزرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں. خود کو پہچاننا جو ہے وہ خدا کو پہچاننا ہوتا ہے. اور ہم سب لوگ, مطلب آپ لوگ بھی جہاں بیٹھے ہیں, میں بھی ہوں, اور جو باہر اس وقت کوئی مزدوری کر رہا ہے, کوئی کسی نہ کسی کام پہ کسی حوالے سے کسی گلی میں کام کر رہا ہے یا کسی دفتر میں کام کر رہا ہے یا بڑے بڑے شعبوں میں کام کر رہا ہے, وہ سب اپنی ہی ایک پہچان کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ہم سب لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں وہ خود کو ہم دریافت کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہاں کیا کچھ اچھا کر سکتے ہیں, اور ہم اسی حوالے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ان کی کتاب عکس ذات میں تو مجھے بہت سارے پیجز میں اپنی ہی ذات کا عکس نظر آیا, اور جب آپ لوگ کتاب پڑھیں گے تو اس میں آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ یہ زوبیہ نہیں, یہ تو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو میں کہہ رہی ہوں, یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا, اور یہ میں نے اپنے آپ کو اس میں ایک طرح سے ایک منور پایا, اندھیروں میں منور پایا. اور آپ کے اندر کی روشنی جو ہے وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑتی, یہ ہمیشہ یاد رکھیں. ہمارے پاس بہت بڑے لوگ, جس طرح سے بھی ہمارے بڑے محترم محمود صاحب نے جو بتایا کہ جی غالب بھی تھے, اور پھر اور بہت ساری باتیں انہوں نے جو کی وہ بڑی قابل غور باتیں, کہ واقعی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. کئی دفعہ مزدوری کرتا ہوا چھوٹا معصوم سا بچہ آپ کو بڑی اچھی سی بات جو ہے وہ سکھا جاتا ہے, ایک چھوٹے سی جملے میں بول دیتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ روشنی کرنے کے لیے آپ بہت سارے بلب لگا لیں, بہت سارے ٹیوب لائٹس آن کر لیں, یا کچھ ایک چھوٹے چراغ بھی جو ہے وہ بھی جس طرح جگنو ہے وہ بھی تو اندھیرے میں روشنی کرتا ہے. تو یہ عکس ذات جو ہے یہ ہمارے اندر کے, اگر ہم اس کو پڑھیں گے اور بڑی توجہ کے ساتھ پڑھیں گے, بڑی دل جمی کے ساتھ پڑھیں گے, اور ایک شوق کے ساتھ پڑھیں گے, تو یہ عکس ذات ہمارے اندر کسی نہ کسی تھوڑے سے اندھیرے کو بھی اگر روشن کر دے گی, تو میں سمجھوں گی کہ اس کتاب کی لکھنے والے کی کامیابی یہی ہے. تو اسی لیے میں زوبیہ کو بہت مبارک دیتی ہوں کہ یہ بڑی ہی خوبصورت کتاب ہے, اور اس میں انہوں نے جو رب سے تعلق کی جو بات کرتی ہیں وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے سب کی گفتگو ہے. اور آج کل انسان اتنا پریشانی کے عالم میں رہتا ہے, اور بہت سارے خواب دیکھ رکھے ہیں, بہت ساری
چیزیں ہیں جن سے وہ ان کا ٹکراؤ ہے اس کا انسان کے ساتھ، اور اس سے نکلنے کے لیے وہ کہیں نہ کہیں رات کی تنہائی میں جب خدا سے گفتگو کرتا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ عکس ذات جو زوبیہ نے لکھی، انہوں نے بھی وہی رات کی تنہائی میں کوئی اللہ سے گفتگو کی، اپنے آپ سے گفتگو کی، اور پھر خود کو کچھ دریافت کر پائی ہیں. یہ بہت مبارک ہو آپ کو. ہمارے اگلے مہمان مقرر ایم اے کالج میں استاد ہیں، کئی مقالات کو سپروائز کر چکے ہیں، 16 سے زائد آرٹیکلز شائع ہو چکے ہیں ان کے، 2 کتابیں زیر طبع ہیں. آپ کی تالیوں پہ میں مائک پہ آنے کی دعوت دوں گی ڈاکٹر محمد طارق صاحب کو. کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے بلایا گیا ہے، تو میں کتاب کے حوالے سے ہی آپ سے زیادہ بات کروں گا. اور مس زوبیہ کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں وہ کون ہیں، کیا ہیں. تو میں چاہتا ہوں اس کتاب پر بات ہو، اور کتاب کیا کہتی ہے میں اس کے حوالے سے میں آپ سب سے گفتگو کرنا چاہوں گا. عکس ذات، جس طرح دنیا میں سب سے مشکل کام انسان کو پڑھنا ہے، بالکل اسی طرح مشکل ترین کام اپنی ذات کے اندر جھانکنا ہے. اور یہ کام ظاہری آنکھ سے نہیں ہو سکتا. اس کے لیے تو ہمیں حکیم الامت، عظیم مفکر، شاعر مشرق علامہ اقبال سے رجوع کرنا پڑتا ہے، اور وہ ہمیں یہ راہ دکھلاتے ہیں: دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. تو صاحبو، ذات کے اندر جھانکنا دل کی آنکھ سے ہی ممکن ہے، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کی دل کی آنکھ روشن ہو. اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کام ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. خواجہ میر درد کا ایک شعر ہے: موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں. اب یہ بھی ایک معمہ ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. ایسے لوگ آٹے میں نمک کے برابر بھی. تو ذات کے اندر جھانکنے والے بھی پھر ایسے ہی فقیر ہوتے ہیں جو اپنے من کی کٹیا الگ بسائے کہیں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ وصل یار کے تمنائی ہوتے ہیں. میرے دوستو، دنیا میں انشائیہ لکھنے والوں کی کمی نہیں، لیکن انشائیہ کو کسی مقصد میں ڈھال دینا زوبیہ انور کی تحریروں میں نظر آتا ہے. زوبیہ انور کی تحریروں میں ہر قسم کے موضوعات ملتے ہیں، جیسے سکون، تلاش، زندگی، محبت، توکل، ادب، پردہ، محتاجی کا طوق، ساقی کی تلاش، برہنہ عشق، ذات کے پجاری، بزرگوں کی ناقدری، دوستی، کیوں، ذرا سوچیے وغیرہ. 51 موضوعات میں سے ویسے تو ہر موضوع اپنے اندر انفرادیت رکھتا ہے، اور ہر ایک موضوع سے اس کتاب کے اثرات پڑھنے والوں تک ضرور پہنچیں گے. دوستو، کائنات میں ازل سے خدا نے مذکر و مؤنث کی تفریق کر دی، جو ہمارے وجود میں سرایت کر چکی. غور کریں تو ہمارا وجود جسم اور روح کا مرکب ہے. قواعد کے اعتبار سے جسم مذکر ہے اور روح مؤنث کہلاتی ہے. جسم اور روح کا رشتہ بھی بڑا عجیب ہے. دونوں ایک دوسرے کے عشق میں مبتلا ہیں، دونوں کا وجود ایک دوسرے کے بنا ادھورا ہے.
जिस्म रूह के बगैर इजहार नहीं कर पाता और रूह जिस्म के बिना भटकती रहती। ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म बेकार, और रूह अपना इजहार करना चाहे तो जिस्म की तलबगार। ज़ूबिया अनवर कहती हैं कि अक्स ज़ात जिस्म से रूह और रूह से रब तक का सफ़र है। जिसने जिस्म और रूह के ताल्लुक़ को समझ लिया वो रूह से रब तक के सफ़र को पालेगा। अक्स ज़ात में हमें नज़र आता है कि ज़ूबिया अनवर इख्तिसारियत से काम लेती हैं, या फिर कई जगह अक़वाल का गुमान होता है। इसकी वजह यह है कि वो लिखते लिखते दूर निकल जाती हैं, और शायद वो भी जिस्म की हदों से निकलकर रूह की गहराइयों का सफ़र करती हुई नज़र आती हैं। इस पर शायद उन्हें खुद भी कंट्रोल नहीं रहता। चंद मिसालें मैं उनकी किताब से आपको देना चाहता हूँ। झूठी मोहब्बत, सफ़ा 38 पर लिखती हैं, दुख की बारिश दिल को तड़पाती है। वक्त के साथ साथ इल्म व तजर्बात की दुनिया इंसान को पहचान की मंजिल पर पहुंचा देती है। इंसान की कल्बी तरबियत की पहली सीढ़ी झूठी मोहब्बत ही तो होती है। मर्द का हक, सफ़ा 40 पर लिखती हैं, हुस्न ज़न की कशिश और चाहत मर्द का पहला हक है। कम उम्री की आजमाइश, सफ़ा 41 पर है, शऊर की ऐनक मिलते ही तकब्बुर के कांटे अयां हो जाते हैं। बड़ा ज़बरदस्त जुमला है ये। तलाश, सफ़ा 43 पर लिखती हैं, रूह से रब तक का सफ़र उनसियत, उल्फत, चाहत, मोहब्बत, इश्क, जज्बा, जुनून और जज्ब के रास्तों को तय करके इंसान के थके मांदे चेहरे को रोशन कर देता है। मोहब्बत, सफ़ा 44 पर लिखती हैं, गुमराही को हाथ पकड़कर असल की तरफ लाने का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत इश्क की इब्तिदा है। मोहब्बत सिला नहीं मांगती, बल्कि महबूब की ताकत बनकर जिंदगी की मनाजिल का तयन करती है। नीयत, सफ़ा 46 पर लिखती हैं, नीयत से मुराद पैदा होती है और मुराद से ख्वाब बनते हैं। हार की खुशी भी जीत की खुशी से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हार और जीत मुकद्दर का हिस्सा हैं और मुकद्दर लिखने वाला सबका दोस्त होता है। तवक्कुल, तवक्कुल की ताकत कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ा देती है। इंसान की कम अकली, सफ़ा 48 पर है, इंसान की सबसे बड़ी कम अकली ये है कि अपनों के धोखों से नाराज़ होकर ज़िंदगी का वक्त ज़ाया कर देता है, हालांकि रब उसे अपनी मखलूक के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवाना चाहता है। पहचान, सफ़ा 49 पर लिखती हैं, इंसान ख़यालात, एहसासात, कैफ़ियत, मुशाहिदात, उरूज व ज़वाल का मजमुआ है। अदब, सफ़ा 50 पर लिखती हैं, अदब का दूसरा नाम इंसान है। अदीब अल्लाह का पैगंबर होता है। अदब खुशामदी शोहरत और मुर्दा रूह का नाम नहीं है। पर्दा, बहुत खूबसूरत लिखा है इन्होंने, सफ़ा 51 पर है, लोगों की कसीर तादाद जिस्म को मलबूसात के ढेर में छुपाकर भी बरहना नजर आती है। जिस्म को ढांपकर कान, आँख, सोच, दिल, ख्याल को नंगा कर देना पर्दा को ज़ख्मी और अधूरापन दे देता है। रब की मोहब्बत जिस्म और रूह का पर्दा है। शिर्क, सफ़ा 56 पर लिखते हैं, जन्नत सुकून का नाम नहीं है और सुकून हमेशा देने में होता है। मुस्बत सोच दिल के आईना पर आने वाली गर्द को साफ करती रहती है। अक्स ज़ात ज़ूबिया अनवर की मोतियों की माला है जी,
जिसकी रोशनी चार सू फैलने के लिए बेकरार है। ज़ूबिया अनवर की तहरीरों में हमें सवालिया अंदाज भी मिलता है। वो अक्सर सवाल करती नज़र आती हैं, जो इनकी ज़ात के ताने बाने बुनते नज़र आते हैं। जन्नत और जहन्नम की क्या ज़रूरत, दुख को दर्द से धोया जाएगा क्यों, दुनिया में दागों की सज़ा क्या है, अगर इंसान गलती मुआफ़ नहीं कर सकता तो खुदा और इंसान में क्या फ़र्क है। ज़ूबिया अनवर की बातों में गहराई है, बारीक बीनी है, अमीक मुशाहिदा है। वो एक तरफ असर हाजिर के नौजवानों के मसाइल की निशानदेही करती हैं तो दूसरी तरफ उम्र रसीदा अफराद की मुश्किलात को भी नज़रअंदाज नहीं करती। इसके साथ साथ वालिदैन का अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दबाव भी उनकी तहरीर का मौजू रहा है। नॉस्टैल्जिया भी इनकी तहरीरों में नज़र आता है। वो अपने रिश्तों को याद करती हैं। दोस्तों, वक्त की कमी के पेश नज़र मैं अपनी बात इस जुमले पर ख़त्म करता हूँ कि ज़ूबिया अनवर इंशाइया की दुनिया में मुस्तक़बिल करीब में यकीनन एक बेश कीमत इजाफ़ा साबित होंगी। आप सबकी समातों का शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मेरी पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाती है जब मुझे इस बात पे माजरत करना पड़ती है कि प्लीज़ मुख्तसर कीजिएगा, क्योंकि सीनियर्स को फिर हमें सुनने का मौका मिलता है। एक छोटी सी मुझे गुजारिश और करनी है। हमारा साइड बाय साइड बाहर एक और सेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ही मैं थोड़ा सा आज इसलिए भी परेशान थी कि प्रोग्राम हमारा वक्त पर शुरू हो, तो वो प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है। तो हाँ, अगर आपको कॉल सुनने के लिए ये किसी वजह से बाहर जाना पड़ता है तो ये बैक गेट खुला है, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं। तो हम इस तकरीब के अख्ताम पर भी इसी गेट का दरवाज़े का इस्तेमाल करेंगे। मेरे अगले मेहमान मुकर्रर कॉलम निगार हैं एडिटर रोज़नामा अदल लाहौर, डायरेक्टर ताल्लुकात आमा रहमान फाउंडेशन। आपकी तालियों में माइक पे आने की दावत दूंगी मोहम्मद मंशा काजी साहब को। सदर ज़ी वक़ार, मेहमानान ज़ी हशम, सामीन मोहतरम, मैंने भी ये किताब जो है तसव्वुर की रोशनी में ही देखी है और मेरे आईना इदराक पर रंगो नूर की तरह जो है वो बरस रही है। ये ख़यालात हैं, पाकीज़ा ख़यालात, और पाकीज़ा ख़यालात जो हैं ये रूह की ग़ज़ा है। हमारा जो जिस्म है इसकी सारी ज़रूरियात ज़िंदगी हमें ज़मीन से मिल रही है, एक चीज़ आसमान से नहीं आ रही। हमने ये मलबूसात, हमने ये खाने सब, लेकिन एक चीज़ है हमारे अंदर रूह, उसकी ग़ज़ा जो है वो आज वाफर मिक़दार में ज़ूबिया अनवर ने हमें फ़राहम की है। ये हकीकत है कि रूह जब इस जिस्म को छोड़ती है, जिसको जहाँ से ग़ज़ा मिलती है वो वहीं लौट जाता है। और ये ज़ात, ये भी एक पूरी कायनात है, और कायनात का तवाज़न जब हम बिगाड़ते हैं तो सूरत हाल ख़राब हो जाती है। इसी तरह हमारी ये छोटी कायनात है इंसान, लेकिन इसके अंदर भी पूरी कायनात मौजूद है। बाद, नार, आब और तुराब का जब तवाज़न बिगड़ता है तो क्या शहजाद साहब की ज़बान में ये शायरी में समझते हैं, ज़िंदगी क्या है अनासर में ज़ोहूर तरतीब, मौत क्या है इन्हीं अज्जा का परेशान होना। ज़ूबिया अनवर साहबा, आपने ये छोटे छोटे जुमले इतने ग्राम आया हैं, यकीन जानिए मेरे आईना इदराक की सरजमीन पर जो है ये एक और हवाले से उग रहे हैं, और मैं इसको अपने कॉलम में इसका इजहार करूँगा, ज़िक्र करूँगा, लिखूँगा। लेकिन ऐसे लगता है कि ये शफीक फ़ारूकी साहब को ये काम करना चाहिए था, क्योंकि इस उम्र के लोग जो हैं वो रूह पर बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन ये अपना ज़ूबिया अनवर के हिस्से में ये सआदत आई है। ये सआदत रोज़े बज़ोर बाजू ने मोहतरमा ज़ूबिया अनवर, ये जदीद ऐज के जो अबलागी वेपन है ना, इसने आपकी किताब को जो है वो शर्कन गरबन पहुंचा दिया है। आज ये हमारी नई नस्ल जो है, बर्नार्ड शाह ने कहा था कि तुम अपने बच्चों को अपने अहद की तालीम न दो, क्योंकि ये तुम्हारे ज़माने के लिए पैदा नहीं किए गए। उसका कौल उसके हलक से निकला, खलक तक गया, आज वो फलक पर पहुंचा हुआ है।
آج کے 10 سال کے بچے کی 10 انگلیوں کی 10 پوروں پر پوری کائنات رقصاں ہے، اس کا سینہ رازوں کا دفینہ ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ ہماری آنے والی نسلوں کی اصلوں کی فصلوں کو شاداب کر سکتی ہے۔ وقت کی تنگ دامانی مجھے مزید لب کشائی کی اجازت نہیں دیتی، میں خود بھی طوالت پر اختصار کو ترجیح دیتا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ بہت شکریہ سر۔ ہمارے اگلے مہمان مقرر علمی، ادبی اور صحافتی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیت ہیں، 4 شعری مجموعوں کے خالق ہیں، 2 کتابیں انگریزی سے اردو میں ترجمہ بھی انہوں نے کی ہے، مائکرو فکشن کی کتاب کہانی چل رہی ہے بھی ان کی شائع ہو کر قبولیت پا چکی ہے، پین انٹرنیشنل ایوارڈ اور پروین شاکر رقص خوشبو ایوارڈ انہیں مل چکے ہیں۔ آپ کی تالیوں میں شہزاد نیّر صاحب۔ خواتین و حضرات، پہلی بات، یہ کتاب بہت خوش قسمت ہے کہ اس پر نذیر قیصر صاحب جیسی بڑی شخصیت نے لکھا ہے جو کتاب میں شامل ہے۔ دوسرا، یہ تقریب بھی بڑی خوش قسمت ہے کہ یہاں اتنے بڑے نام، مثلا اقتدار جاوید صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں اور وہ تشریف فرما ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں وہ، یہ بھی دوسری خوش قسمتی اس کتاب کی ہے۔ تیسرا یہ کہ نثر پارے لکھنے کی روایت اردو ادب میں بہت زیادہ مقبول نہیں رہی۔ مثال کے طور پر خلیل جبران نے جو لکھا بروکن ونگز میں یا اسپرٹس ریبیلیس میں، جو ان کی کتابیں ہیں، تو اس کے جو اردو تراجم ہوئے تو وہ کچھ اس کے قریب پہنچتے ہیں۔ ایم اے او کالج کے پروفیسر ڈاکٹر طارق صاحب نے ان کو انشائیہ قرار دیا ہے۔ اقتدار جاوید صاحب تشریف فرما ہیں، انشائیہ کی کیا تعریف ہے اور فنی اعتبار سے اس کے کیا حدود ہیں، اور کس تحریر کو انشائیہ کہتے ہیں یا نہیں انہیں کہہ سکتے، یہ بات میں یہیں چھوڑتا ہوں۔ شاید ڈاکٹر صاحب اپنی رائے پر دوبارہ ایک نظر ڈالنے کی زحمت کریں۔ جو فنون میں بھی نثر پارے شائع ہوا کرتے تھے، نثر پارہ جو ہے وہ ایک خیال کو خوبصورت، مربوط، مختصر انداز میں تحریر کرنے کا نام ہے، اور بنیادی طور پر یہ کتاب جو ہے وہ انہی احساسات و محسوسات اور کیفیات کا مجموعہ ہے۔ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ، زوبیہ صاحبہ، جن کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، کیونکہ انسان نے جتنی بھی ترقی آج تک کی ہے اور یہاں تک پہنچا ہے کہ ایک عمارت کئی منزلہ عمارت ہے اور اس کے اندر بہت سارے اپارٹمنٹس ہیں، اور کسی ایک منزل پر ایک عمارت ہے اور پھر اس کا بیڈ روم ہے، اور اس بیڈ روم کی دیوار کو ڈرل کر کے ایک میزائل گیا ہے اور ایک مطلوبہ شخص کو، عمارت بھی وہیں کھڑی ہے، باقی کمرے بھی وہیں کھڑے ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ سب کچھ سوچ سے، تخیل سے، تصور سے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ممکن ہو پایا ہے۔ تو جہاں تک انسان پہنچا ہے دراصل وہ سوال کی طاقت سے پہنچا ہے، اور بعض سوال اپنی ذات میں اتنے خود مکتفی ہوتے ہیں کہ وہ جواب سے بھی بے نیاز ہوتے ہیں۔ سوال ہی کافی ہے، بس جواب کی ضرورت نہیں۔ زوبیہ صاحبہ اس خاصیت سے، اس وصف سے متصف ہیں کہ وہ سوچتی ہیں، تو تھنکنگ مائنڈز جو ہیں ان کے پاس سوال ہوتے ہیں، اور اپنے سوال پر جب آدمی تدبر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو پھر اس طرح کی تحریریں وجود میں آتی ہیں۔ جس طرح کسی نے بالکل درست طریقے سے کہا، کہ درست بات کہی کہ یہ جسم کے بعد روح تک اور روح سے آگے خالق تک کا سفر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان نے تاریخ کے تمام ادوار میں جتنی تحقیقات کی، تفکر کیا، ان میں سے ایک تفکر یہ بھی تھا کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے اور اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ ابھی کوئی 20 سال پہلے مایا انکا سویلائزیشن کی
کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہیں. مایا اور انکا سویلائزیشنز کافی معروف رہیں کہ وہ لوگ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے بچے جو تھے وہ برف میں دفن کر دیا کرتے تھے. مڈل ایسٹ میں ایشتار دیوی تھی, اس کے چرنوں میں بھی بچوں کو چڑھایا جاتا تھا, اور یہ سب کچھ گزر گیا. تو مطلب ہمارے جو مارکسسٹ یا میٹیریلسٹک فرینڈز ہیں وہ تو روح پر بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا روح نامی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی. اور یہ جو سوالات جس طرح اس کتاب میں اٹھائے گئے, ایک فارسی کا شعر ہے, تواضع ز گردن فرازان نکوست گداگر تواضع کند خوئے اوست, کہ جو عاجزی ہے, عجز اور انکسار ہے, وہ زیبا ہی اس شخص کو ہے جس کو خدا نے کوئی مرتبہ چاہے عقل میں چاہے دنیاوی طور پہ دے رکھا ہو, تو اسی کو زیبا ہے. اسی سے اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ وہ عجز اور انکسار کا مظاہرہ کرے گا. اگر ایک بھکاری اگر عاجزی اور انکساری کرے بھی تو اس کی کیا وقت اور اس کے کیا مقام ہے. تواضع ز گردن فرازان نکوست گداگر تواضع کند خوئے اوست, تو اس کی تو وہ عادت ہے, اس نے تو کرنی. ان تحریروں کو پڑھ کے مجھے یہ لگا ہے کہ زوبیہ صاحبہ ایک خود شناسی کے عمل میں بہت عاجزی, انکساری اور دوسروں کے ساتھ تعلق کے معاملے میں بھی عجز و انکسار کا مظاہرہ فرماتی ہیں. اور ایسا ہی کوئی عکس جو ہے وہ ان کی اس کتاب میں آیا ہے جس کا نام عکس ذات ہے. اچھا, ذات کے لفظ پہ بہت اچھی سر ارسلان نے باتیں کیں لینیج کے حوالے سے بھی, اور جس طرح ایک وجود ہے, جسم ہے, بدن ہے, ذات ہے, یہ سب کے سب الفاظ الگ الگ جدا مفہوم رکھتے ہیں. ایسا نہیں کہ یہ کوئی قریب یا ملتے جلتے الفاظ ہیں. ذات شخصیت سے بھی الگ ہوتی ہے, ذات وجود سے بھی الگ ہوتی ہے, ذات ظاہری جو ڈھانچہ نظر آتا ہے اس سے بھی الگ ہوتی ہے. ذات نام ہے انسان کے بطون کا, اس کے باطن کی گہرائی کا, جہاں اس کے کردار کے بہت سارے اوصاف, پھر اس کی سوچ کے بہت سارے پہلو, اگر اس میں تخلیقیت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا منبع و ماخذ جو ہے بنیادی طور پہ ذات ہے. جیسا میں ذکر کر رہا تھا خلیل جبران نے, تو اس سے پہلے ایک کتاب میرے مطالعے سے گزری ہے بیگم ثاقبہ رحیم الدین کی. یقیناً بہت سے لوگ انہیں جانتے بھی ہوں گے. آصف عمران صاحب نے مجھے لگتا ہے کوئٹہ میں تھیں, انہوں نے بھی اس طریقے کی جو ذاتی تفکرات, مشاہدات اور جو کچھ ان کے خیالات مجتمع ہوئے اس کو اسی طرح کتاب کی شکل میں شائع کیا تھا. اور ان کے پاس بھی بہت کچھ تھا کہنے کو, اور اسی طریقے سے زوبیہ صاحبہ کے پاس بھی کہنے کو بہت کچھ ہے. اس میں ذاتی حوالے, سماجی حوالے ہیں. اور اس کتاب کی ایک بات خاص ہے کہ اگرچہ ہمیں مذہبی اور متصوفانہ حوالے ملتے ہیں, جا بجا ملتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کتاب کو کسی بھی مذہب کا شخص پڑھ سکتا ہے. مطلب اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, وہ اس کتاب کو پڑھ کے, کیونکہ تصوف تو ہر مذہب میں موجود ہے. شاید بہت کم لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہوگی, ہر کوئی, ہم سب جانتے ہیں کہ جو مسٹسزم ہے اس کی ایک اپنی تاریخ ہے اور وہ ہر مذہب میں موجود رہا ہے. اور کرسچینٹی میں ہے, ہندو مت میں تو بہت زیادہ ہے, اسلام میں موجود رہا, اور یہ جو آتش پرست وغیرہ ہیں ان کے ہاں بھی. تو میرا خیال ہے کہ جس طرح اختصار کیا آپ نے بات کی, قبل اس کے کہ آپ اپنی نشستہ سے ایستادہ ہو جائیں میں ایک چھوٹی سی بات ہے. اچھا ہاں, ترجمے پر ایک دو ضرور باتیں کرنی چاہیے کہ اردو سے انگریزی ترجمہ جو ہے وہ مشکل ہے بنسبت انگریزی سے اردو ترجمے. میں نے 2 کتابیں ترجمہ کی ہیں انگریزی سے اردو, لیکن اردو سے انگریزی مطلب ظاہر ہے ایکسپریشن اور ہے, اور اس کا ایک کہہ لیجئے کہ زبان کا ذائقہ, یہ مشرقی زبان ہے, وہ مغربی زبان ہے. اس کے باوجود یہاں جو ترجمہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بہت اچھا ہے, اور اس کی بھی ان کو داد و تحسین پہنچنی چاہیے. ریفلیکشن, کنٹمپلیشن, thoughtfulness, sadness, tears, restlessness and silence are all forms of prayer.
कितनी बड़ी बात, तालियां नहीं बजानी है आपने यार। रिफ्लेक्शन मतलब दुआ जो है, दुआ कोई यही नहीं है कि आप हाथ बुलंद करें और किसी एक मज़हब के किसी ख़ास तरीक़े के मुताबिक प्रेयर करें, या जैसे प्रे किया जाता है, कोई चर्च में कर रहा है, कोई टेंपल में कर रहा है, कोई मॉस्क में कर रहा है। तो ज़ुबिया साहब कहती हैं रिफ्लेक्शन, कंटेम्पलेशन, थॉटफुलनेस, सैडनेस, टीयर्स, restlessness and silence are all forms of prayers. Prayer shapes our path and determines our destination. It is the core of the heart, the essence of our being. Our thoughts shape our destiny. And keeping our thoughts aligned and pure is itself destiny. आखिरी बात ये कि मैंने महसूस किया है कि चाहे उर्दू या अंग्रेज़ी दोनों में पढ़ें तो इस किताब में से बहुत सारे अक़वाल ज़र्री निकलते हैं जो कोटेबल कोट्स होते हैं, और अगला काम ये हो सकता है कि इसमें से कोटेबल कोट्स निकाले जाएं। मतलब जैसे ये आखिरी जुमला मैंने पढ़ा कि अगर हमारी डेस्टिनी ही वो बन जाती है अगर हम अपनी थॉट्स को प्योर करें, तो दैट इज़ इन फैक्ट आवर डेस्टिनी। मैं बहुत ही दिली खुलूस के साथ हर्फ़ तहनीत पेश करता हूँ इस किताब पर, और कासिम अली शाह साहब फाउंडेशन के लिए और शाह जी के लिए भी हर्फ़ तहसीन है कि उन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब का इनाकाद किया इस खूबसूरती के साथ। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। हमारे अगले मेहमान सिविल सर्विस से मुतल्लिक हैं, उस्ताद शायर, 2 शेरी मजमूए और एक नावल मंजर आम पर आ चुका है। आपकी तालियों में माइक पे आने की दावत दूंगी हुसैन साकिब साहब को। जनाब सदर, मौजूद अहबाब, आयशा साहब, आपके लिए खुशखबरी ये है कि चंद जुमले मैं बोलूँगा, इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बहुत खुश हुई हैं सुनकर। किताब तो आप लोगों ने पढ़ी, लेकिन मैंने थोड़ा सा मुसन्निफ़ को भी पढ़ा है। मेरा इनसे गुज़श्ता 4-5 साल का ताल्लुक़ है, और मैं इनकी शख्सियत और इनकी किताब, उसका जो हवाला है वो 2 अल्फाज में आपको बयान कर सकता हूँ। एक है तजस्सुस और दूसरा है जुस्तजू। इनके ज़हन में जो क्यूरियोसिटी है वो मैं उसका शिकार होता रहा हूँ कि मुझसे उन्होंने बहुत सवाल किए हैं, और मैंने भी अपनी मिसात के मुताबिक इनको जवाब देने की कोशिश की है। लेकिन इनकी जुस्तजू की जो लगन थी वो इतनी सच्ची थी कि इन्होंने इन 3-4 सालों में ये किताब का दूसरा एडिशन जो है वो लिख दिया है। और पहले और दूसरे एडिशन में फ़र्क सिर्फ ये है कि पहला उर्दू में था, दूसरे में उन्होंने पब्लिक के ज़ोर इसरार पर, जो कि पब्लिक जो है वो वेस्ट में, वो उन्होंने उसका अंग्रेज़ी में भी तर्जुमा दिया है। और मुझे ये एज़ाज़ हासिल है कि मैंने इस किताब का मैन्युस्क्रिप्ट देखा है। इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे अपना मैन्युस्क्रिप्ट भी दिखाया। तो बस मैं यही कहूँगा कि इस किताब का और मुसन्निफ़ा का हवाला तजस्सुस और जुस्तजू है। और आज से आपसे दरख्वास्त है कि ज़ुबिया अनवर को सूफिया ज़ुबिया अनवर कहकर पुकारा जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। मैं वाज़े करती चली जाऊँ, हुसैन साकिब साहब हमारी आज की तकरीब के मेहमान एज़ाज़ भी हैं। और साकिब साहब, एक सवाल मेरा भी है कि खातून को आपने सूफ़ी तो डिक्लेयर कर दिया, ये भी बता दें वो पूरी सूफ़ी होगी या आधी सूफ़ी होगी? हमारे अगले मेहमान मुकर्रर डॉक्टर मेहमान एज़ाज़ हैं आज की तकरीब के डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हैं। सीरतुन नबी और मौलाना रूमी पर इनकी कुतब मंजर आम पर आ चुकी हैं। अपना इनका यूट्यूब चैनल है। आपकी तालियों में डॉक्टर नईम मुश्ताक साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे बाजी ज़ोबिया ने हुक्म दिया था हाज़िर होने का, तो मैं हाज़िर हो गया। पढ़ा लिखा शख्स मैं हूँ नहीं, इसलिए इतनी कोई हाई प्रोफाइल बातें नहीं हैं। मुझसे पहले जितने भी अहबाब तशरीफ़ लाए गुफ्तगू के लिए, वो सारी बातें कह गए जो मेरे दिल में थी कहने के लिए। तो चंद बातें जो अभी जहन में मेरे आए हैं वो मैं गोश गुज़ार कर दूँगा। इसको खुश्क रखूँ या हल्का फुल्का मिजाज चलेगा?
अच्छा, इनको मैं बाजी ज़ोबिया कहता हूँ। बाजी अदब, एहतराम और मोहब्बत से, छोटी बहन भी बाजी होती है, तो खुदा न खास्ता आप मेरे बाजी कहने से इनकी उम्र रसीदा होने का तासुर ना ले लीजिएगा। मुझे इनके 2 इंटरव्यूज़ करने का शर्फ़ हासिल है। एक तो पहले एडिशन का मैंने किया था अपने चैनल के लिए, उसके बाद फिर मैंने दूसरा इंटरव्यू किया था सेकंड चैनल के बाद, सेकंड एडिशन के बाद। और दौरान इंटरव्यू करने से पहले भी किताब मैंने पढ़ी, और दौरान इंटरव्यू मैंने फिर, मेरे पास सवालात पहले से लिखे नहीं होते, मैं फिलबदी जो ज़हन में आता है वो पूछता हूँ। तो सवालात के ज़रिए फिर मैंने इनके अंदर का जो, जैसे आपने फरमाया सूफिया हैं, तो मैंने इनके अंदर का सूफ़ी जो है खंगालने की कोशिश की। तो जो चीज़ मुझे खुशी हुई वो मैं चंद एक तासुरात आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश करूँगा। एक तो ये है कि जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं तो उससे 2 मकसद हासिल हो सकते हैं, मुसन्निफ़ को समझना और मुसन्निफ़ की किताब के ज़रिए अपनी ज़ात को डिस्कवर करना, ख़ुद को समझना। तो इनकी किताब में ये दोनों सलाहियतें हैं कि इनसे आप बाजी ज़ोबिया को समझना चाहें तो वो बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलेगी, और अगर आप इनकी किताब की तहरीरों के ज़रिए अपनी ज़ात को डिस्कवर करना चाहें, समझना चाहें, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रहनुमाई आपको मिलेगी। तो ये बड़ी यूनिक बात है। दूसरा, मैं सोच रहा था कि मैं चूँकि ख़ुद भी थोड़ी बहुत लिखने की मशक़ करता रहता हूँ और किताबों के हवाले से, तो जो मुसन्निफ़ होता है उसकी कुछ काविशें किताब लिखने और छपवाने के हवाले से सब जानते हैं कि ये प्रोसेस से गुज़रे हैं, इस पब्लिशर के पास गए हैं। बहुत सारे अवामिल ऐसे होते हैं जो सबको नज़र आते हैं, कुछ इनविजिबल फोर्सेस होती हैं जो नज़र नहीं आती, मगर उनके बगैर किताब ना लिखी जा सकती है ना छपी जा सकती है। बहुत सौ की ज़िंदगी में वो इनविजिबल फोर्स बाप की शक्ल में होगी, बहुत सौ की शक्ल में माँ की शक्ल में होती है, बहुत सौ की शक्ल में भाई की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, सास की शक्ल में है, ससुर की शक्ल में है। इनकी इनविजिबल फोर्स वो पीछे बैठी हुई है। तो आप उनको भी मुबारकबाद देना मत भूलिएगा कि मैंने उनको यानी चूँकि मोहब्बत भी है, बेतकल्लफ़ी है, तो फ़ना के दर्जे पे फ़ाइज़ पाया है ज़ोबिया बाजी के मामले में। हाँ जी। तो जब मैंने इनकी किताब देखी ज़ोबिया बहन की, तो मैंने इनसे ये कहा कि आपकी किताब आम तौर पे आजकल रवाज है सेकुलर स्पिरिचुअलिटी का, उसमें कुरान या हदीस के हवाले दें तो लोग समझते हैं आपको खुदा न खास्ता कहीं मजहबी ना समझ लिया जाए। हालांकि सेकुलरिज़म बज़ात ख़ुद एक अक़ीदा और एक मज़हब है। तो जब मैंने इनकी किताब के मुख्तलिफ़ चैप्टर्स पढ़े तो मैंने इनसे कहा कि आपकी किताबों के जो चैप्टर्स मैंने पढ़े हैं वो मैं पढ़ के या तो किसी हदीस को ज़हन में लेके आता हूँ, हदीस ज़हन में आती है, या कुरान पाक की कोई आयत आती है। तो दूसरे एडिशन के बाद जो मैंने मशवरा दिया, मैंने सोचा उसको मैं इधर भी दोहरा दूँ ताकि रिकॉर्ड पे रहे कि अगले 3rd एडिशन में अगर मुमकिन हो सके, अगर आपको आइडिया पसंद आए, तो हर चैप्टर के नीचे टैग लाइन में या तो हदीस लिख दें या कुरान पाक की आयत लिख दें। आपकी ज़ात से सफ़र जो शुरू हुआ है वो तीसरे एडिशन में कुरान पाक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ने वाले को लिंक करने का सबब बन जाएगा। फिर आपकी किताब ऐसी हो जाएगी कि वो आपकी शिफात का बाइस भी बनेगी रोज़े क़यामत। अभी आपने अपनी ज़िंदगी के नशेब व फराज को तहरीर की शक्ल में देकर आपने लोगों के सामने रखा है, और ये भी बड़ी दिलचस्प बात है शान नज़ूल का कॉन्सेप्ट। और ये आखिरी जुमला करके फिर मैं ख़त्म कर दूँगा। शान नज़ूल से मुराद हम लेते हैं कुरान पाक की वो आयत का पस मंज़र जिसकी रोशनी में वो आयत नाजिल हुई है। शान नज़ूल हर उस लम्हे को भी बोलते हैं जिसमें से आपकी ज़िंदगी गुज़र रही है, और आप अपनी ज़िंदगी के शान नज़ूल में देखें कि आपकी ज़िंदगी पर अभी कुरान पाक की किस आयत का इतलाक़ होता है। आप अपनी ज़िंदगी में मक्की दौर से गुज़र रहे हैं या मदनी दौर से गुज़र रहे हैं। आपकी सीरत में, आपकी अपनी लाइफ के अंदर आपकी जो सीरत इस वक्त जारी है सारी है, इसमें सीरतुन नबी का कौन सा लम्हा है जहाँ से आपको रहनुमाई मिलती है, और कुरान पाक की वो कौन सी आयत है जहाँ से आपकी ज़िंदगी इस वक्त उस फेज़, उस कुरानी आयत के माना और मफ़हूम के फेज़ से गुज़र रही है। तो ये सारी बातें ज़ोबिया बाजी के किताब में हैं। सिर्फ ये था कि अभी चूँकि वो एक
ایسے انداز سے لکھی گئی ہیں کہ وہ سیکولر مائنڈ رکھنے والے کو بھی اٹریکٹ کریں. یہ صوفیہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ جال بچھاتے ہیں, اس میں سب کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر اگلے ایڈیشن میں اگر ممکن ہو سکے تو ساتھ میں قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ جس کی تفسیر میں ان کے چیپٹرز ہیں کتاب کے, وہ بھی ایڈ کر دیں تو یہ ایک طرح سے دینی لٹریچر میں بھی اضافہ ہو جائے گا. تو لوگ بھی پھر پڑھیں گے. جی وہ تو ابھی بھی پڑھیں. تو یہ چند ایک میری گزارشات ہیں. میں نے شروع میں کہا میری گفتگو کو طالب علم کی حیثیت سے لیجیے گا, تو مجھے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. مجھ سے پہلے جو احباب آئے, انداز گفتگو بھی بہت شاندار تھا, نکات بھی بڑے اچھے تھے, اور ہمارے جیسوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی گفتگو میں سے جملے چرا کے اپنی کتابوں میں ڈالتے ہیں. تو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو, اور بھائی جان کو بھی مبارک ہو بہت بہت. تو یہ میں سمجھتا ہوں ٹیم ایفرٹ ہے جس کی لیڈرشپ جو ہے زوبیہ باجی کے ہاتھ میں ہے. تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ. بہت شکریہ نعیم صاحب. آپ نے جس انویزیبل فورس کا ذکر کیا ہے اس کا ایکسپیرینس میں کر چکی ہوں تقریب کے آغاز سے پہلے, اور ماشاءاللہ یہ جوڑی سلامت رہے. ہمارے اگلے مہمان ڈاکٹر افتخار بخاری لکھاری ہیں, شاعر ہیں, کالم نگار ہیں. آپ کی تالیوں میں ڈاکٹر افتخار بخاری. میرا خیال ٹائم بھی نزدیک پہنچ گیا ہے, اور صاحب صدر نے بھی اظہار خیال فرمانا ہے. تو یہ انشائیہ نہیں بلکہ انسانی زندگی کا فلسفہ ہے, اور زندگی کے حوالے سے دنیا کے تمام مذاہب اور جو مذاہب نہیں بھی ہیں اپنے اپنے خیالات اور اپنی سوچیں رکھتے ہیں. سلیم بیتاب کا ایک شعر ہے اس کتاب کے حوالے سے, پہلے میں وہ سنا دوں آپ کو کہ میں نے تو یوں ہی راکھ میں پھیری تھیں انگلیاں, دیکھا جو غور سے تیری تصویر بن گئی. اسی طرح سے سلیم جیسے انسان میں اور جانور میں پروفیسر صاحب نے کہا کہ فرق ہے. انسان سوچتا ہے, بولتا ہے اور لکھتا ہے, اور جو سوچتا بھی نہیں, بولتا بھی نہیں, لکھتا بھی نہیں, تو وہ دو ٹانگوں پہ چلنے والا ایک جانور ہے. اس لیے سلیم بیتاب نے یہ کہا تھا کہ وہ جی رہے ہیں کہ وہ سوچ سے ہوئے عاری, اور میں مر رہا ہوں کہ بیتاب سوچتا ہوں میں. زوبیہ انور سے 5-7 سال سے ہمارا ایک ذہنی ہم آہنگی کے حوالے سے ایک ایسا تعلق ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں, اور میں چونکہ عمر میں, مشاہدے میں, تجربے میں ان سے 10-20-30 سال آگے ہوں. شاید اس عمر میں جب یہ پہنچے تو مجھ سے بھی آگے ہو جائیں, تو اس سے میں خود بھی علم حاصل کرتا ہوں, اور وقت بھی اس میں بعض اوقات 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو انہیں میں بہت دفعہ میں نے کہا کہ فلاں سے ملیں, فلاں سے ملیں, فلاں سے ملیں, پروفیسر رفیق اختر کے پاس جائیں. میری یہ کتاب ہے آگہی سے آگے, بیانڈ دا انلائٹنمنٹ. اس میٹا فزکس کے حوالے سے, میٹا فزکس کا ایک طالب علم ہوں, اس حوالے سے پھر ان کے ساتھ ہمارا ایک ایسا رشتہ ہے کہ آج تک کہ اس پہ ہی سوال و جواب ان کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں, اور بھی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ کتاب پڑھی ہے. تو ہم خوابوں کے صورت گار ہیں, اور اب تو خواب بھی نہیں آتے. خواب تو تب آئیں گے کہ جب نیند آئے گی, اور اب تو خوف سے نیند بھی نہیں آتی. سارا معاشرہ ایسے ہو گیا ہے. زندگی کا عجیب جبر ہے. کبھی کہتے ہیں صبر کرو, صبر کرو تو وقت ضائع ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. اب سمجھ نہیں آتی کہ وقت جب انتظار ہی نہیں کرتا کسی کا, تو صبر کس بات کا کیا جائے. یہی ہیں وہ سوالات زندگی کے جنہیں زوبیہ انور نے اپنی کتاب عکس ذات کے پہلے اور دوسرے ایڈیشن میں شائع کیا. زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک آہ ہے
جس میں واہ میں لپیٹ کر ہمیں دے دیا گیا ہے، اور ہم ساری زندگی اس واہ کی تلاش میں آہ کرتے رہتے ہیں۔ ایک رائٹر ہیں غالباً سی پی گلفورڈ، امریکہ کے، انہوں نے بڑے اچھے یونیک قسم کے افسانے لکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک فرشتے ایک آدمی کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے پاس زندگی کے 30 دن ہیں، آج پہلی تاریخ ہے، 30 کو میں آپ کو لینے آ جاؤں گا، تو آپ کے ساتھ آپ نے ایک نیک کام کیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، وہ فکشن ہے، اس میں وہ کہتا ہے کہ اس نے سوچا کہ 25 کو تو میری نئی رولز رائس آ رہی ہے جو میں نے بک کروائی ہوئی ہے، اور 3 دن بعد تو میں نئے گھر میں شفٹ ہونے والا ہوں، اور بینک میں میرے پاس اتنے ارب ڈالر پڑے ہوئے ہیں، تو میں اس کو کیا کروں گا؟ وہ پریشان ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ 30 دن کیسے گزارے۔ وہ پورے ایک فکشن ہے اس کی، تو وہ اس سے پہلے ہی وہ اسے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے پہلے ہی لے جاؤ، میں اب 30 دن نہیں گزار سکتا۔ تو یہ جو کل کیا ہونا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں جو ہمیں علم نہیں ہے، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی انسان پہ کوئی بلیسنگ ہی نہیں ہے۔ ماضی فنا ہے اور مستقبل دھوکہ ہے، حال ہی حقیقت ہے۔ تو سزائے موت کے قیدی کا الگ مسئلہ ہے کہ وہ بے اختیار ہوتا ہے، امتحان تو بااختیار لوگوں کے لیے ہے نا۔ سرمد نے اور منصور نے اپنے ادراک کے بعد، جب اس نے کہا کہ انا الحق، پورا فلسفہ ہے، تو سولی کو چوم لیا اور کہا کہ میں فلاں چیز کا انکار کرتا ہوں، لیکن تم نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ انکار کا بھی ایک ادراک ہوتا ہے۔ تو بہت خوبصورت حوالوں سے جب انسان میٹا فزکس کے اس حوالے سے، اپنے عمل کے اس حوالے سے، الفاظ کے ان حوالے سے، جو الفاظ کی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بھی 99 نام رکھے ہوئے، اور ہر نام کے ہر لفظ کے علیحدہ تاثر ہے، اثرات ہیں، اس کے علیحدہ فوائد ہیں، اس کے علیحدہ مختلف وظائف ہیں، چیزیں ہیں۔ تو میٹا فزکس میں آپ آنے والے وقت کو کیسے دیکھ لیتے ہیں، دیوار کے پار کیسے دیکھ لیتے ہیں، انسانوں کے ذہنوں کو کنٹرول کیسے کر لیتے ہیں، انہیں پڑھ کیسے لیتے ہیں، کشف القبور کیا ہے، یہ ساری چیزوں کو میں نے بھی اس میں ذکر کیا، اور ہماری اس پہ زوبیہ کو اور میری اس پہ کافی بحث رہتی ہے۔ تو روح اور جسم روح کا لباس ہے، اور لباس فنا ہوتا ہے۔ وہ جو کپڑے میرے گھر میں میرے لٹک رہے ہیں، انہیں کوئی کاٹ دے، پھینک دے، میں تو یہاں پہ کھڑا ہوں، میرا لباس، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن میں ہوں اس کے اندر۔ اسی طرح روح اس لباس کے اندر ہے، یہ تو جب چلی جائے گی تو یہ تو مٹی ہے، اس کی تو کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ روح کو برزخ میں ایک علیحدہ لباس مل جائے گا، وہ پتہ نہیں کیسا لباس ہے، ہم علم نہیں ہے۔ روح لافانی ہے، اور انسان 4 چیزوں کا مرکب ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی۔ اب ان چاروں چیزوں سے علیحدہ علیحدہ مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ آگ سے جنات ہے، ہوا سے ہوائی مخلوق ہے، مٹی سے بے شمار مخلوقات ہیں، اور پانی کے اندر بھی بے شمار مخلوقات ہیں، اور مٹی سی ساری چیز، جیسے دوست پہلے فرما رہے تھے، اگتی ہیں اور اس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ فلسفہ زندگی ہیں ان کتابوں میں، اس کو گزارتے ہوئے انسان جن مسائل سے گزرتا ہے، وہ مسائل، ان کا ذکر انہوں نے مختلف حوالوں سے اپنی کتاب میں کیا۔ ایکچولی یہ موضوعات ایسے ہیں کہ اس پہ اگر کہیں سے کوئی بات شروع کریں اور اسے مکمل نہ کریں تو وہ ادھوری رہ جاتی ہے، لطف نہیں آتا، اور پھر زیادہ مقررین ہوں تو پھر وہ صرف مبارک، اس سے بہتر ہوتا ہے کہ سارے پھول لے کر آئیں، پھول پیش کرتے جائیں، سب کی حاضری لگ جائے۔ لیکن اگر گفتگو کرنی ہے یا بات کرنی ہے تو پھر کسی ہمیں بھی سننے کا موقع دیا کریں۔ راشد صاحب جیسے بہت دانشور اور سکالر بیٹھے ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، نیئر صاحب، ہم کسی ایک کو سنیں۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کتنے ریفرنس ہیں اس کو، جہاں بھی اگر ہم اس کو کہیں پہ محدود کرنا چاہیں تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں نے جو ہمارا ہے اس کو میں کسی طریقے سے مختصر اور الفاظ میں کر کے 2 4 5 منٹ میں اس کو کر دوں۔ تو یہ
اصل چیز ہی سوال ہے اور تجسس ہے. جب آپ یہ آدم کی فطرت میں ہے نا کہ دانہ گندم تو تجسس ہی ہے نا کہ پھر آج دانہ گندم کے سلسلے میں فراز کسی خدا نے میری خلد بیچ ڈالی آج کے حالات کے حوالے سے, یا پھر وہ کہ دیا پھر شوق جنت کیوں یہ حیرانی نہیں جاتی, نکالا مجھ کو جنت سے فریب زندگی دے کر دیا پھر شوق جنت کیوں یہ حیرانی نہیں جاتی. تو یہ جو حیرانی ہے, اب یہ جو مخلوقات آپ کے ساتھ چلتی ہیں, آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, بے شمار مخلوقات ہیں, ان میں سے ہمارے شفیق فاروقی صاحب بیٹھے ہیں, ان کو پتہ ہے مختلف الفاظ پہ جیسے آزفات الازفہ پہ بحث کرتے ہیں, کلام پاک کی الفاظ ہیں, یا ہم اس پہ لیس اللہ پہ بات کرتے ہیں, یہ سورہ مزمل ہے اس کے 40 دن. تو کوئی بھی آدمی اسی طرح سے ہر مذہب میں, ہر فرقے میں, دنیا کے ہر سوچ رکھنے والے لوگوں میں, بدھ مت میں بھی, ہندوازم میں بھی, یہ میٹا فزکس کا بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ زندگی اتنی الجھی ہوئی ہے, انسان کی زندگی چوتھا تو کوئی موضوع نہیں ہے, یا خدا, کائنات اور انسان, 3 چیزیں ہیں, چوتھی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور اس طرف ہی دنیا کے سارے بڑے فلسفیوں نے غور کیا. ان کی کچھ کتابوں کے اقتباسات تھے جنہیں میں چاہتا تھا کہ جیسے آپ نے پردہ پہ بات کی پہلے ہمارے دوستوں نے, پھر ہم آہنگی پہ بات کی, تو وہ لوگوں کی کثیر تعداد جسم کو ملبوسات کے ڈھیر میں چھپا کر بھی برہنہ نظر آتی ہے. بڑا خوبصورت شعر ہے کہ ملبوس خوش نما تھے مگر جسم کھوکھلے, چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. تو یہ ہم آہنگی اور اس حد تک پہنچنا, بہت سی انسان کے اندر کیا اکنامک فیئر ہے, اسی اکنامک فیئر کی وجہ سے جتنے بھی مذاہب ہیں یہ دکانیں بن گئی ہیں. اگر سارے مذاہب جو ملائیت کے حوالے سے ہیں, اسلام, کرسچنٹی, جیوازم, ہندوازم, اگر اس میں سے اکنامکس کو نکال لیں تو یہ سارے مٹی کا ڈھیر ہو کے گر جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ شمس, الشمس و دعا, اس میں 13 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بات کی ہے کہ میں نے ہر انسان کو, کسی وہ مذہب فرقے مسلمان کو, ہر انسان کو میں نے وہی کر دیا ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. اب آپ دنیا کا جو کام کرتے ہیں, کسی سے گفتگو کرتے ہیں, کسی کو سڑک پار کروانے لگتے ہیں, کسی کو راستہ دے دیتے ہیں, تو آپ کے اندر سے آواز آتی ہے کہ آپ نے ٹھیک کیا ہے. اور جب آپ کسی کی بات, غلط بات کوئی سن رہے ہیں تو آپ کے اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ آپ غلط بات سن رہے ہیں, آپ جو چپ بیٹھے ہیں آپ غلط ہیں. تو یہ الہام کر دیا ہوا ہے. اگر کسی نے کوئی مذہب اختیار نہیں بھی کیا تو اس کو اس الہام کا جواب دینا ضروری ہوگا کہ تجھے جب پتہ تھا کہ یہ غلط ہے, میں نے جب اعلان کیا تھا تو تو نے یہ غلطی کیوں کی. اور بہت سی چیزیں ان کو میں, میڈم آپ نے جو 15-16 تقریریں کی ہیں ان میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا ہوتا ہے تو ہم بھی تھوڑا سا اور وقت میں بات کر لیتے. لیکن اگر انسان اس سے آگے نکل جائے فیئر سے, اکنامک فیئر سے, تو وہ معرفت کی طرف پہلا قدم ہے. جب اس سے خوف نہیں, میرے راشد صاحب سے یہ بات ہو رہی تھی پہلے کہ میں اگر زندہ ہوں تو میں زمین پہ کہیں نہ کہیں تو ہوں نا, مجھے کسی چھت کی ضرورت ہی نہیں ہے, مجھے کسی پلاٹ کی ضرورت ہے, میں کہیں تو ہوں گا نا میں اگر زندہ ہوں. اور اگر مجھے کھانا نہیں مل رہا تو 6 دن 7 دن روٹی کے بغیر تو مر جاؤں گا, پھر کیا ہو جائے گا. تو پھر سامنے جا کے پوچھوں گا نا کہ مجھے تو نے بھوک سے مار دیا اور میں کیا کر سکتا تھا دنیا میں. تو مرنا تو ہر ایک نہیں ہے. تو یہ جب اس یقین کامل پہ آپ پہنچتے ہیں تو آپ معرفت, آپ کے لیے بہت سی کھڑکیاں اور دروازے کھل جاتے ہیں. تو آپ کی ایک مضمون الوداع سے چھوٹا سا اقتباس پیش کر کے تو میں اجازت دوں گا. باتیں بہت سی ہیں, ہوتی رہتی ہیں, ان سے بھی ہوتی رہے. آپ کو اس سے پہلے بھی مبارکباد بھی دیتا ہوں, تحسین بھی پیش کرتا ہوں. آپ ہمت کر رہے ہیں, اس ہمت کو آگے بڑھایا جائے. کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی, آگے بہت سے راستے کھلتے ہیں. تو الوداع ان کے ایک مضمون میں سے 4 لائن ہیں کہ بہت ہی جو مجھے اس میں بہت پسند آئی, شاید آپ لوگوں کو بھی پسند آئی. تو میں جب اس کو سنا دیتا ہوں تو آپ کا ریسپانس بتا دے گا بھی کتنی پسند آئی ہے. اگر تمہاری زندگی میں محبت کا کوئی پھول کھلے تو ضرور اس انسان کے ساتھ رہنا, اسے محسوس کرنا, اس کی آنکھوں کے سمندر میں سفر کرنا, اس کی باہوں میں پناہ لینا.
اس کی مسکراہٹ سے وصل کا دیا روشن کرنا، اس کے وجود کی تپش سے پگھل جانا، اس کی آغوش میں بے فکری سے رہنا، دنیا سے مت ڈرنا، عشق کو ننگا مت کرنا، خدا کہ جس نے محبت عطا کی ہے اس پہ بھروسہ کرنا، اور وسوسے میں محبت کے پھول کو مرجھانے مت دینا، اور روح میں جزم ہو جانا، اور اس انسان کے ساتھ بے فکری سے رہنا، اور یہی انسان کی محبت کا سب سے بڑا عروج ہے. بہت مہربانی. بہت شکریہ سر. یہ تھے ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ڈاکٹر افتخار بخاری. پلیز آپ کی تالیوں میں طاہر منظور صاحب. السلام علیکم جی. زوبیہ انور کی کتاب کے لیے ہم سب کے سفر کی نظم. یہ کوئی کتاب نہیں، یہ ایک آئینہ ہے جو لفظوں سے نہیں خاموشی سے مکالمہ کرتا ہے. یہ عکس ہے جو نظر سے نہیں ادراک سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ ذات جو جسم سے آگے ہے، نام سے ماورا احساس کی دنیا میں سانس لیتی ہے. ایک درویش کے گرداب میں جواب نہیں، ایک سوال گونجتا ہے، ہم کون ہیں؟ سما کی وہ گردش محض رقص نہیں، وہ ایک صدا ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور عرش کی طرف خاموشی سے پرواز کرتی ہے. سبز رنگ کا دائرہ کوئی آرائش نہیں، یہ سکون کی قبا ہے. یہ دیکھیں گرین کلر. سبز رنگ کا دائرہ کوئی آرائش نہیں، یہ سکون کی قبا ہے جو روح پر اوڑھی جاتی ہے جب دل وضو قلب سے پاک ہو جائے. یہ کتاب ایک دستک ہے ہمارے اندر کے دروازے پر، جیسے کوئی پوچھتا ہے کیا ہم نے کبھی خود کو سنا ہے. یہ وضو پانی سے نہیں توبہ سے ہوتا ہے. جب حسد، بغض، تکبر دل کی دہلیز سے باہر رکھ دیے جائیں تو ہم صرف انسان نہیں رہتے، روشنی بن جاتے ہیں. یہ تحریر ایک ماں کی آغوش سے نکلی وہ دعا ہے جو بیٹیوں کے دلوں میں یقین کی روشنی جگاتی ہے، اور کہتی ہے سوال کرو، میں ہوں تمہارے جواب میں. یہ عکس ذات ہے، ہر زخم میں روشنی، ہر ذرے میں کائنات، ہر خاموشی میں صدا، ہر آنسو میں کوئی دعا. یہ صفحے ہمیں ہماری طرف واپس لے جاتے ہیں جہاں ہم نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت، نہ طالب علم نہ معلم، بس مسافر ہوتے ہیں جو مٹی سے اٹھتے ہیں اور نور کی طرف بڑھ رہے ہیں. زوبیہ انور کی تحریر کسی نصیحت کی طرح نہیں، کسی لمس کی مانند ہے جو نرم، خاموش اور لازوال ہوتا ہے. یہ کتاب نہیں، ایک در ہے جو صرف اندر سے کھلتا ہے جب ہم سچ میں خود سے ملنے کا ارادہ کر لیں. تھینک یو. بہت خوب. زوبیہ انور صاحبہ کی طبیعت میں، ان کے فطرت میں ترتیب ہے، کرینہ ہے، سلیقہ ہے،
سوال کرتی ہیں تو اس کے لیے اس کے جواب کی تلاش کے لیے خود بھی علم حاصل کرنے پر یقین رکھتی ہیں. گریجویشن کیا تو ان سوالوں کے جواب کے لیے زندگی کی طرف دیکھا. ادب سے لگاؤ پیدا ہوا تو ایم اے اردو کر ڈالا. سوالوں کے جواب تلاش کرنے لگیں تو ایم اے اسلامیات کر ڈالا کہ شاید مجھے اسلامیات سے اور دین کی کتابوں سے کچھ سرا، نصاب کی کتابوں سے سرا ملے. اس کے بعد ملازمت انہوں نے کی اور جب پڑھانے کے لیے ادارہ انہوں نے ایک جوائن کیا تو پھر انہوں نے ایم اے ایجوکیشن کیا، اور وہ اس لیے کیا کہ یہ وہ بچوں کی نفسیات سے بہت اچھی طرح سے واقفیت حاصل کریں، اس کے بعد ان کو پڑھائیں. تو میرا اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ یہ جب کوئی کام کرتی ہیں تو اس کے لیے پہلے پوری تیاری کرتی ہیں. آج کی کتاب اور آج کی تقریب جو ہیں اس کی مرکز نگاہ ہیں ہماری صاحب کتاب ہیں. اب میں ان کو مائک پہ آنے کی دعوت دوں گی تاکہ یہ اپنے جذبات اور احساسات آپ سب کے ساتھ شیئر کریں. زوبیہ انور صاحبہ. جی السلام علیکم. اتنا کچھ میرے بارے میں اور کتاب کے بارے میں آپ سب لوگوں نے کہہ دیا کہ اب الفاظ نہیں رہے، خاموشی اور صدائیں رہ گئیں. تو سب سے پہلے تو قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بہت شکریہ جنہوں نے موقع دیا کہ اتنی اچھی تقریب کا انعقاد کیا جائے. اور اس کے بعد تمام مہمان، میرے سینئر، جونیئر، میرے ہم عمر، میرے جو ہیں ساتھی زندگی کے، روح کے، ان سب کا بہت شکریہ کہ اتنی زیادہ گرمی میں اور اتنی دور کی مسافت طے کر کے آپ میرے لیے آئے. اور سب سے زیادہ شکریہ میرے ہمسفر کرنل انور حسین کا، جنہوں نے زندگی میں مجھے کبھی کسی کام سے نہیں روکا، مجھے پوری آزادی دی سوچنے کی، بولنے کی، کام کرنے کی، سوال کرنے کی، انسانوں سے ملنے کی، جس میں مرد عورت کا کوئی بھی وہ فرق نہیں تھا. مجھے پوری آزادی تھی کہ میں کسی سے بھی بات کر سکتی ہوں، سوال کر سکتی ہوں، خواہ وہ کسی بھی عمر کا انسان ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت کم کوشش کروں گی، بولنے کو تو بہت زیادہ ہے. یہاں پہ میں ہمیشہ، میری کتاب میں بھی ہے کہ میرے پاس سچے موتیوں کی مالا ہے. جب بھی کوئی سچا موتی ملتا ہے تو میں اپنی مالا میں پرو لیتی ہوں، اور یہ مالا وقت کے ساتھ ساتھ تسبیح میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اور مجھے امید ہے کہ نئی نسل مالا کی شکل میں، سچے موتیوں کی شکل میں میری تسبیح میں شامل ہوتی جائے گی. اور مجھے فخر کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے اور رب کائنات کا شکر ادا کرنا میرا فرض ہے کہ اس وقت یہاں پہ جتنے سچے موتی ملے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب میری مالا کا حصہ ہیں. ان میں سے کوئی ایسا موتی نہیں ہے جس نے اپنی زندگی کے سفر میں مجھ سے ہم کلام نہ ہوا ہو اور اپنے تجربات سے آگاہ نہ کیا ہو. تو یہ جو مشاہدات، تجربات، درد، یہ آپ لوگوں سے سن کے، لے کے میں نے اپنی مالا میں پرو لیے، اپنے دل میں سمو لیے. اور ان دردوں کو اور ان اندھیروں کو جو آپ لوگوں کے پاس تھے، جب میں نے اپنے دل میں سموئے تو میں رب کائنات کے ساتھ محو گفتگو ہوئی کہ مجھے جواب چاہیے. تو وہ مجھے جو جوابات ملے وہ میں نے قلم بند کر لیے اور اس کو کتاب کی شکل میں اپنی روح کے عکس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو بس میں یہی کہوں گی کہ جیسے کہ ڈاکٹر نعیم مشتاق نے کہا کہ میرا 3rd ایڈیشن جو ہے اس کے اندر حوالہ جات ہونے چاہیے. بہت اچھی سجیشن ہے، لیکن سچ پوچھیں مجھے دنیا کا کوئی مذہب برا نہیں لگتا، اور تمام مذاہب جو ہیں، تمام مذاہب میں جو انسان ہیں ان سب کے اندر رب کی روح کا قطرہ ہے. اور جب میں امریکہ گئی اور وہاں مختلف مذاہب سے کے لوگوں سے مجھے ملنے کا موقع ملا، تو انہوں نے میری کتاب کو پڑھنے کے بعد سجیسٹ کیا کہ ہم یہ چاہیں گے کہ یہ کتاب ہماری نسلیں پڑھیں. تو اس کتاب کے اندر انسان کے لیے کتاب ہے، اور ہر انسان کا مذہب روشنی ہے اور راستے فرق ہیں.
تو میں یقین کرتی ہوں، امید کرتی ہوں کہ یہ روشنی جو ہے روح کی شکل میں ہمیں آفاقی منازل کی طرف لے کے جائے، اور ہر انسان کسی بھی رنگ، ذات، مذہب سے تعلق رکھتا ہے، خدا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روشنی کے سفر میں کے لیے منتخب کر دے۔ تو آپ سب لوگوں کی دعائیں چاہیے، مجھے ساتھ چاہیے، رہنمائی چاہیے۔ میں بہت مشکل سوال کرتی ہوں جن کے جواب نہیں ہوتے، تو اس میں جو میرے بزرگ ہیں ان سے تو میں بہت ضد کرتی ہوں کہ مجھے جواب چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے۔ تو آخر میں کہوں گی کہ میری مدر نے ایک بات کہی تھی کہ زندگی میں 3 طرح کے لوگ تمہارے دوست ہونے چاہیے، ایک بزرگ، دوسرے آپ کے ایج فیلوز، اور تیسرے نمبر پہ آپ کے جونیئرز۔ بزرگوں سے روشنی کے دیے تھامو، اپنے لوگوں کو، اپنے ہم عمر کو سمجھانے کی کوشش کرو، ضد مت کرنا، لیکن جو چھوٹے ہیں وہ دیے محبت میں کنورٹ کر کے ان کے ہاتھوں میں دے دینا، اور یہی چیز میں آج تک کرتی آ رہی ہوں۔ تو اس لیے میری کتاب جو ہے وہ دنیا کا ہر انسان، خواہ کسی مذہب سے، کسی نسل سے، کسی فرقے سے، رنگ و نسل جہاں بھی ہے، وہ میری کتاب پڑھ کے اس کو ایسا لگے گا کہ یہ اس کی کتاب ہے۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، سلامت رہیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت مبارکباد۔ اب آخر میں کرسی صدارت پر متمک بہت بڑا نام، شاعر، ادیب، صحافی، کالم نگار نذیر کیسر صاحب 16 کتابوں کے مصنف ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس حاصل کر چکے ہیں، تمغہ حسن کارکردگی، صدارتی ایوارڈ، پاکستان نیشنل کلچر صدارتی ایوارڈ، پاکستان نیشنل ہیومن رائٹ صدارتی ایوارڈ، آدم جی ایوارڈ، اور بہت سارے ایوارڈز۔ آپ کی تالیوں میں نذیر کیسر صاحب۔ سب سے پہلے سید قاسم علی فاؤنڈیشن کا شکریہ، اور بہت پیاری شخصیت ڈاکٹر عائشہ عظیم کا شکریہ، کتنے خوبصورت طریقے سے پروگرام کو آگے بڑھاتی ہیں، اور زوبیہ انور کا شکریہ، انور بھائی کا شکریہ، اور تمام دوستوں کا کہ اتنی گرمی میں اتنے سارے لوگ یہاں پر آئے۔ یہ بڑی محبت کی بات ہے، بہت عزت کی بات ہے۔ زوبیہ انور کے بارے میں اور ان کی کتاب کے بارے میں چھوٹی سی بات تو یہ ہے کہ جب بھی زوبیہ انور مجھ سے ملتی ہیں تو چھوٹی سی بچی بن جاتی ہیں، بچوں جیسے معصوم سوال کرتی ہیں، اور جب میں ان کی کتاب پڑھتا ہوں تو پھر میں بچہ بن جاتا ہوں۔ تو انہوں نے بڑے عجیب عجیب سوال مجھ سے کیے ہیں، مذہب کے بارے میں، تصوف کے بارے میں، ادب کے بارے میں، اور کچھ سوالات تو اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ میں ان کا جواب دیتا ہوا ڈرتا ہوں۔ لیکن کچھ مثلا ایک دن انہوں نے کہا کہ کیا آدمی کو مذہب کی ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ پڑھے لکھے آدمی کو مذہب کی ضرورت نہیں۔ تو بڑی حیرت ہوئی، لیکن 3-4 دن کے بعد مجھے ملی تو مجھے کہنے لگیں کہ میں نے انور سے کہا تھا کہ میں نے سوال کیا کیسر بھائی سے کہ کیا آدمی کو مذہب کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا کہ پڑھے لکھے آدمی کو مذہب کی ضرورت نہیں۔ تو میں نے پوچھا زوبیہ سے کہ پھر انور بھائی نے کیا کہا؟ تو کہنے لگی انور بھائی نے کہا کہ سر کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی ہوگا۔ تو اصل میں ہمارے ہاں مذہب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم رسمی طور پر عقائد کو مانتے ہیں، اس کی ڈیپتھ کو نہیں چھوتے، اس کی روح کو نہیں چھوتے۔ تو زوبیہ میں جو ایک بچہ ہے، ایک معصوم سا بچہ ہے، تو اسے زندہ رہنا چاہیے۔ ہم لوگ اپنے بچے کو اپنے باطن میں گلا گھونٹ دیتے ہیں، اس کا مار ڈالتے ہیں، اور عکس ذات کیا ہے؟ جو کچھ ہم باہر لکھتے ہیں وہ ہمارے اندر لکھا جاتا ہے، اور جو کچھ ہم اپنے اندر لکھتے ہیں وہ ہمیں باہر نظر آتا ہے۔ کہا گیا تھا کہ برا آدمی
اپنے برے خزانے سے بری چیزیں نکالتا ہے، اچھا آدمی اپنے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی نے، ایک خاتون نے، ایک پیاری شخصیت نے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالی ہیں۔ اور میں نے ابھی کہیں کہا تھا، ہماری بڑی اچھی عزیزہ ہیں نوین روما، ڈائریکٹر ہیں آرٹس کونسل کی، ان کی کتاب کا فنکشن تھا، تو میں نے ایک بات وہاں کی تھی کہ چراغ کو بتانا نہیں پڑتا کہ وہ چراغ ہے، اس کی روشنی بتاتی ہے کہ وہ چراغ ہے۔ تو یہ چراغ کی طرح ایک کتاب ہے اور اس کی روشنی ہم تک پہنچی ہے، اور یہ کتاب کتابیں پڑھ کر نہیں لکھی گئی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ کتاب اپنے تجربے سے برآمد ہوئی ہے۔ زوبیہ انور ایک اسکول میں پڑھاتی تھیں اور ان کی اسٹوڈنٹس تمام جو ہیں وہ بچیاں تھیں، لڑکیاں تھیں، تو جو سوالات وہ کرتی تھیں اور جس قسم کا بیہیویئر تھا ان کا، اس کو دیکھتے ہوئے یہ کتاب ان کے باطن میں لکھی گئی۔ تو یہ ایک تجربہ ہے، اور اگر کہا جائے کہ یہ زوبیہ کیا کہنا چاہتی ہیں سب کو، تو ایک جملہ کہا جا سکتا ہے کہ تم لوگ درست ہو جاؤ، انسان بن جاؤ۔ تو اور بالکل اسی طرح کوئی فلسفہ نہیں ہے اس کتاب میں، اس کتاب میں سیدھی سیدھی باتیں کی گئی ہیں، کوئی تصوف نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو جیسے میں نے کہا کہ رسمی مذہب نے ہمیں برباد کیا، اسی طرح تصوف نے تو کم برباد کیا، علم الکلام نے ہمیں برباد کر دیا۔ یہ قاضی صاحب بڑے خوش ہوئے اس بات پہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اس تصوف پہ گفتگو کرنے والے ہیں آج لوگ، وہ کہیں بھی ہوں پاکستان میں، وہ تصوف پر گفتگو نہیں کرتے، وہ علم الکلام بیان کرتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس نے ہمیں بہت برباد کیا ہے۔ تصوف تو آپ کی فیلنگ ہے، تصوف کیا ہے کہ اپنے وقت سے ماورا ہو جانا، وقت سے باہر نکل آنا۔ اور تصوف ہمارے ہاں جو تصوف زیادہ، اقبال نے کیوں اس کی کہا کہ یہ تصوف بیکار ہے، مجاور ہیں اور گورکن ہیں اور کوئی صوفی کے پاس نہیں رہ گیا، کہ بے عمل کرتا ہے تصوف۔ تصوف کے ہاں بھی، ہمارے ہاں جو میجر ایک کانسیپٹ ہے، یہ دنیا گناہ کا گھر ہے، یہ عارضی سرائے ہے، یہاں دل نہیں لگانا۔ تو اگر عارضی سرائے ہے، گناہ کا گھر ہے، تو پھر آپ اس کو خوبصورت بنانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کو خوبصورت، زندگی بہت خوبصورت ہے، یہ کائنات بہت خوبصورت ہے، زندگی جینے کے لیے ہے، کائنات مزید سنوارنے کے لیے ہے۔ اقبال نے کہا تھا، بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ تو بے ذوق نہیں ہے فطرت، لیکن بہت سے رنگ، بہت سی تحریریں، بہت سی تصویریں جو نامکمل ہیں، ان سے انسان نے مکمل کرنا ہے۔ اور آخری بات، توریت میں 3 کتابیں ہیں حضرت سلیمان کی، ایک امثال، ایک غزل الغزلات اور ایک واعظ، اور یہ تینوں کتابیں پڑھنے کے قابل ہیں، ان کو ضرور پڑھنا چاہیے اگر کوئی توریت پڑھتا ہے تو، اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتا ہے۔ تو اس میں امثال میں ایک بات سلیمان کہتے ہیں کہ خدا کا خوف علم کی ابتدا ہے۔ تو میں نے کسی کو کہا کہ میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، خدا کا خوف علم کی ابتدا نہیں ہے، خدا کی محبت علم کی ابتدا ہے۔ کیونکہ ڈر جو ہے، میرے نزدیک ڈر جو ہے، یہ چاہے کائنات کا ہو، انسانوں کا ہو، سسٹم کا ہو، ڈر چاہے خدا کا ہو، آدمی کو غیر تخلیقی اور بزدل بنا دیتا ہے۔ اور ڈرتا آدمی اسی وقت ہے جب وہ لا علم ہوتا ہے، بے خبر ہوتا ہے، اندھیرے میں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پتہ نہیں وہ کس سے ٹکرا جائے،
और क्या चीज़ उसके पाँव के नीचे आ जाए। लेकिन जब आप रोशनी करते हैं तो आप सब चीज़ें देख सकते हैं। तो इसलिए डर सिर्फ अंधेरा है, ना जानने का एक जो खौफ है। तो आप चिराग जलाइए ज़ूबिया अनवर की तरह, और आपको तमाम चीज़ें नज़र आएंगी और आपका डर जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। कासिम अली शाह साहब आज की तकरीब में तशरीफ़ रखते हैं। हम उन्हें आते ही दावत देंगे कि वो माइक पे आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दिल की अता गहराइयों से सबसे पहले हमारी जो बहन हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक कमाल की किताब उनकी मंजर आम पे आई। मेरी क्योंकि शायद एक फ़िज़िकल मुलाकात है और गाहे बगाहे मैसेज पे, कॉल पे बहन के साथ, कन साहब के साथ रब्ता रहता है, और मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि अल्लाह ने इनको बेइंतहा टैलेंट दिया है। चंद दिन पहले हमने रिक्वेस्ट की मैडम से कि हमारे, क्योंकि जो कह लीजिए डोनर पूल्स हैं, क्योंकि हम ओपन, हमारा इदारा कोई चंदा नहीं लेता, कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, दोस्तों का एक सर्कल है, फ्रेंड्स का, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता रहा, और हमारे इदारे के बेशुमार प्रोजेक्ट्स जो हैं, सुलह का, स्कॉलरशिप का प्रोजेक्ट चलता रहा, तो हमने डोनर्स को 2 कैटेगरीज़ में कर दिया। एक बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी हमें तशहीर नहीं चाहिए, और हम अल्लाह के जो बारगाह में हमारे रिकॉर्ड में जा रहा है, हम मुआशी तौर पे मुस्तहकम थे और हमने फाउंडेशन के लिए कुछ कर दिया। एक कमाल के लोग हैं जो कहते हैं अल्लाह ने हमें इल्म दिया, विज़डम, दानिश दी, और हम चाहते हैं हमारी अक्ल, दानिश, विज़डम जो है वो लोगों के काम आ जाए। तो आप सबके साथ ये मैं शेयर करूँगा, तकरीबन 400 लोग ऐसे हैं जो इस रोस्ट्रम पे खड़े होके, क्योंकि ये 1 रूम यूनिवर्सिटी है, ये एक कमरा है जो साउंड प्रूफ है, और इस एक कमरे में सिर्फ एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो लेक्चर्स हैं उनको जब अपलोड किया गया तो उनका जो व्यूड था वो 8.5 करोड़ था। यानी अंदाज़ा लगाइए, पास आउट 700 बच्चे हुए हैं और व्यूड जो पूरी दुनिया में लोगों ने उन वीडियो से, और ये वीडियोस या कंटेंट सारे का सारा पर्सनल डेवलपमेंट का कंटेंट था। यहाँ क्योंकि बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, बड़े बड़े काबिल लोग, डॉक्टर नईम मुश्ताक जैसे मेरे बड़े भाई बैठे हुए हैं, तो ये जानते हैं कि पाकिस्तान में जहाँ बड़े चैलेंज हैं, पॉलिटिकल चैलेंज हैं, हम पोलराइज्ड हो चुके हैं, टॉप ट्रेंड सियासत है, टॉप ट्रेंड टिकटॉक की ऐसी वीडियोस हैं, टॉप ट्रेंड इंटरटेनमेंट है, टॉप ट्रेंड ऐसे सिंगर्स हैं जो कि सिंगर्स भी नहीं हैं, उसमें संजीदा कंटेंट के साथ, पर्सनल डेवलपमेंट के कंटेंट के साथ आगे बढ़ना एक बड़ा कमाल का मुश्किल काम। तो जब मैंने बहन से मेरी मुलाकात हुई और इनकी किताब मेरी नज़र से गुजरी, कन साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने इन्हें बताया कि हम ये कर रहे हैं। इन्होंने, डॉक्टर आयशा, 1 मिनट का, सेकंड का 100वां हिस्सा होता है समझाने के लिए, वो लगाया। इन्होंने कहा शाह साहब मुझे शामिल करें, अल्लाह ने मुझे जो अकल, फ़हम, विज़डम दिया और मेरे पढ़ाने का जो सारा सफ़र है, मैं चाहती हूँ मैं कंट्रीब्यूट करूँ। तो मेरा ये मानना था, ये जो मिथ है बहुत बड़ा कि नहीं जी जेब में कुछ होगा तो देंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया सखी वो है जो दिल का सखी है। अगर कोई दिल का सखी नहीं है, अल्लाह ने किसी को दिल की सखावत नहीं दी, मालो मता की इंतहा उस पर है, चीज़ें बड़ी आसान है उसके लिए मुआशी तौर पे, लेकिन दिल बड़ा नहीं है तो वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। और ये सखावत जो बहन कर रही हैं, इल्म की सखावत, मैं समझता हूँ ये काबिल तारीफ़ है और ये आपको फॉलो करना चाहिए। बड़े दुनिया में कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह साहिब किताब बनाता है, क्योंकि हमारे जितने मुर्शद हैं, लिखने पढ़ने बोलने वाले लोग, वो ये मानते हैं कि इंसान की ज़िंदगी तो 60-70 साल है, किताब की ज़िंदगी इससे ज़्यादा। किताब बंदे के बाद भी रहती है, उसका हवाला मौजूद रहता है, उसको कहीं ना कहीं पढ़ा जाता है, उसको कहीं ना कहीं, आज यूनिवर्सिटी का बच्चा जो यूनिवर्सिटी पहुंच चुका है और उसकी बर्थ जो है वो 2005-6 की है, कहीं मैं जब जाता हूँ यूनिवर्सिटियों में बच्चे मिलते हैं तो उन्हें 2004 में इंतकाल करने वाले इशफाक अहमद का नहीं पता था। लेकिन ये सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का कमाल है और वो किताबों का कमाल है जो आज भी मौजूद हैं और लोग उन किताबों को, उन सब चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैं दिल की अता गहराइयों से सब जो हमारे आए हैं यहाँ पर मेहमान, हमारे मुकर्रीन, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ फाउंडेशन के बिहाफ पे। मैं माजरत भी करता हूँ कि मैं लेट आया, क्योंकि मैं जब से हज पे आया हूँ तो वो मेरा दफ्तर के काम के साथ साथ कुछ मुलाकाती और कुछ तरतीब ऐसी थी कि मैं पूरी तकरीब नहीं अटेंड कर सका। लेकिन मैडम का चंद दिन पहले मैंने लेक्चर सुना, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा शागिर्द आपका बन चुका हूँ। तो 3-4 मैं मज़ीद लेक्चर सुने तो पक्का पक्का बैत हो जाना मैंने तो मेरी बड़ी दुआएं आप सबके लिए। यहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। मैं अलहमरा में चेयरमैन था, तो राय साहब को हम बचपन से देखते आए और मुझे ये कहने लगे आप कब पैदा हुए, तो मैंने साल बताया
تو کہنے لگے اچھا 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 اچھا. تو اس سے پہلے تو میں نے ایکٹنگ شروع کی تھی. تو میں نے کہا جی یہ تو کمال ہے. ہم 40-45 سال کی عمر میں پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایسے ہمارے شاندار لوگ موجود ہیں جن کا پروفیشنل کیریئر 50 سال کا انسٹیٹیوشن ہے. یہ سب لوگ ادارہ ہیں, یقین کیجیے. جتنا میں سر کو جانتا ہوں اور ہمارے پیارے بھائی شہزاد نیئر صاحب, یہ ادارے ہیں, یقین کیجیے. ان کے ساتھ کبھی نشست کیجیے, ان کے سبجیکٹ کے علاوہ بھی بات کر کے دیکھیے, آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کی زندگی کے کتنے واقعات. ان کے اب ایک کالم میں نے آرٹیکل پڑھا یاسر پیرزادہ صاحب کا, وہ آپ کو کوٹ کر رہے تھے, اور وہ کوئی واقعہ تھا. اس واقعے کو سنا کے میں اختتام کر دوں گا. سیاچن کا واقعہ تھا کہ کسی گاؤں میں آپ پہنچے اور کتنا پیدل سفر تھا, لیفٹینٹ نئے بنے تھے, اور کہہ لیجئے کہ وہاں ایک بوڑھے سے ملاقات ہوئی, جس بوڑھے کے شب و روز پیدا ہونے سے اس عمر تک, بوڑھا ہونے تک ساچن میں گزرے تھے, اسی گاؤں میں گزرے تھے. تو میر صاحب نے جو لیفٹینٹ تھے اس وقت, یہ ان سے پوچھا کہ آپ کا جو عقیدہ ہے وہ کیا ہے, کچھ یہ سمجھنے کی کوشش کی. تو اس نے کہا جی یہ پتہ ہے ہمیں کہ اس کے بعد ہم نے جنت میں جانا ہے. اتنا پتہ ہے کہ اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اس زندگی میں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ اس علاقے سے یہاں سے باہر کبھی گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں کبھی نہیں گیا, پیدا ہونے سے آج تک میں یہیں پر ہی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ جنت کس طرح کی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا جی وہاں گرمی ہوگی, وہاں گرمی ہوگی یہ برف نہیں ہوگی وہاں پر آگ دہری ہوگی. تو ہم جو جنت میں اس وقت آج کل جون کی جنت میں ہیں اور جون کی بھی 19 تاریخ کی جنت میں ہیں, ہمیں اس جون کی قدر نہیں ہے. اللہ آپ سب کو آباد شاد رکھے. اللہ یہ جو 21 پٹھے ہمیں چہرے پہ ملے ہیں جن کے ذریعے ہم مسکرا سکتے ہیں, وہ 21 کے 21 پٹھے وہ اس سے پہلے کہ ادب کے ساتھ کہوں گا الو کے پٹھے بن جائیں, استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سب سے بڑھ کے آج ماڈرن سائنس نے اور فیس کمیونیکیشن جو ہے, فیس ریڈنگ کی کمیونیکیشن, اس نے بتایا دنیا میں واحد حالت مسکراہٹ کی حالت ہے جس میں یہ 21 پٹھے سلامت رہتے ہیں, نہیں تو یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں, نہیں تو یہ کمیونیکیٹ کرنا بند کر دیتے ہیں, بالکل سلیٹ بن جاتا ہے بندہ. تو اللہ ہمیں مسکرانے کی توفیق دے اور اللہ ہماری مسکراہٹ سے دوسروں کی مسکراہٹ بھی قائم رہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اور مہمانان گرامی, آپ سب کا بہت شکریہ. چائے کا انتظام کیا گیا ہے, آپ سب چائے پی کے جائیے گا.